مطلب میں نے تو ایک بار دیکھا کنٹینٹ کی، مطلب ایک بھائی لکھ رہا تھا کنٹینٹ، یہ ٹائٹل یہ تھا ویڈیو کا کہ آج میں اپنی بہن کا چہرہ ریویل کروں گا۔ کوئی بندہ وہ ہے، آج اس نے جوک چڑھایا، کل اس نے پرینک کیا، کل اس نے ریل چڑھائی، اس کے بعد اس نے میڈیا کی کسی نیوز کی کوریج کی، اور اگلے دن وہ کسی مولوی صاحب کا یا کوئی قرآن کی کوئی آیت چڑھا رہا ہے، تو اس کے بعد ہی از کنٹینٹ لیس، ہی ہیز نو اینی کنٹینٹ۔ یعنی JNK کا ڈیجیٹل ریسرچ سینٹر جو ہے اس کے مطابق یہاں پر یعنی 35 سے زیادہ % لوگوں کی جو مسلیڈ ہو گئے ہیں ان کی وجہ یہی انفلوئنسرز ہیں۔ جو یہ کنٹینٹ کریٹر ہوگا یا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوگا، اس کا کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا پرنسپلز ہونے چاہیے؟ کشمیر میں کنٹینٹ کریٹرز کا 2 طرح سے رول ہے، ایک ہے پازیٹیو بھی اور ایک ہے نیگیٹیو بھی، اور کچھ لوگ بالکل پازیٹیو ہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ بالکل نیگیٹیو ہی کر رہے ہیں، کچھ لوگ دونوں کو ساتھ میں لیے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کنٹینٹ کریٹرز کو کل جا کے اللہ تعالیٰ بچائے، مثال اگر کوئی بندہ کنٹینٹ یہ بنا رہا ہے اور یہ گزر گیا، ٹھیک ہے، اس کا کنٹینٹ موجود رہا، تو کل جا کے یہی جاریہ جو ہے نا، یہی لوگ جو اس کو انفلوئنسر بولتے ہیں، کل جا کے یہی اس کی آئیڈینٹی چھین لیں گے اور پہلا نام بولیں گے یہ میت۔ وہاں پر ایک لیکچرر بنا ہوا ہے یا ایک ٹیچر بن چکا ہے، لیکن اب یہ بھی اسی سطح پہ آ گیا ہے۔ یہاں پر ایک انسان بہت حیران ہوتا ہے کہ مطلب کہاں چلے گئے یہ میچ، ہماری فیوچر جنریشن پر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ فیوچر جنریشن پہ کیا؟ بہت سارے لوگ یہ تو وہ تو کہتے نہیں ہمیں سنگر بننا ہے۔ ولاگنگ، بالخصوص جو فیملی ولاگنگ ہے، تو اس کے متعلق اسلام کیا ہمیں کہتا ہے؟ تو کوئی بھی ریومر آ گیا تو اسپریڈ کیا، پھیلایا، باقی چیزیں، تو یہ اگر ہمیں حدیث بھی ہوگا، اگر اس کی ریفرنس ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں شیئر نہیں کرنا ہے۔ اب تو بات ہی نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں، اس میں مطلب لوگوں یہی ہمیشہ دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں پہ کون سا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ کچھ آداب ہے جو ہمیں مطلب ایک کنٹینٹ کریٹرز کو یاد رکھنے ہیں، کہ جو یہ غلط نیوز ہوتی ہے زیادہ نشر ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ حق سے یہ 70% فاسٹر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے نا عشق اور مشق نہیں چھپایا جاتا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا، اگر کسی گاؤں میں کسی ایک بندے کی کوئی پرابلم آپ نے اسپریڈ آؤٹ کی، باہر کی، اس لیے اسلام نے کہا اس کو سطر کرو۔ قرآن ایک رول بھی ہے کہ جو چیز مقصدی خیر کے ساتھ ہوگی وہ دنیا میں کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو جائے گی۔ اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت جو کتاب لکھی گئی موطا امام مالک، تو اس وقت ایک عالم نے بھی لکھی تھی کتاب، اور ان سے بڑی کتاب تھی وہ۔ یہ سٹینڈرڈ ہر ایک بندے کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، یہ ہمیں پہلے کیا دیکھنا ہے، دوسری کس کا دیکھنا ہے، کیونکہ ویور تو ہم ہی بن رہے ہیں۔ ہاں، کیا، کس کا، کیوں دیکھنا ہے۔ گلوبلی بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لائف سٹائل ہی ہمارا تبدیل کیا، لوگوں کی فکریں چینج کی، تو بالخصوص ہم جانیں گے کہ کشمیر کی سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آور اندر ایپیسوڈ آف 18+۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اٹس اے نیڈ آف این آور رائٹ ناؤ، اینڈ دیٹ از سوشل میڈیا انفلوئنسرز۔ اینڈ وی ہیو اے اسپیشل گیسٹ ٹوڈے، اے PhD اسکالر، ڈاکٹر شہزاد احمد پرہ حافظہ اللہ تعالی۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ کا سفر بھی بہت دور سے تھا، گاندربل سے، تو کیسا رہا آپ کا سفر؟ الحمدللہ، سختیاں تو آتی رہتی ہیں، دنیا ہی سفر ہے تو زندگی پوری سفر ہے، تو ٹھیک ہے الحمدللہ خیر۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا 18+ کا، جو دوسرا ایپیسوڈ تھا ڈیکوڈنگ لو لیٹرز پر تھا، ہم نے تب بات کی تھی، تو بہت اچھا ریسپانس رہا تب۔ ایون ہم نے کچھ بہت زبردست کمنٹ اس وقت ریسیو کیے کہ کچھ بھائیوں نے کچھ بہنوں نے ہمیں کہا کہ ہم ریلیشنس میں تھے، اس حرام ریلیشن میں سے 10 سال سے 5 سال سے، لیکن آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ کر ہم نے یہ حرام ریلیشن شپ چھوڑ دی۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خیر ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ ایک ہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم پہلے یہ جانیں گے کہ شارٹ ایک اوور ویو کیا ہے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے بارے میں۔ اصل میں ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہے کنٹینٹ کریٹرز یا انفلوئنسرز، ان کا امپیکٹ اسپیشلی ہمارے کشمیر میں۔ تو انفلوئنسر یا کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر یہ ایک بندہ ہے، ایک انسان ہی ہے، لیکن یہ لوگوں کے سامنے آتا ہے اپنے آئیڈیاز لے کر، اپنے خواہشات لے کر، اور یا کبھی بزنس کی ریلیٹڈ کوئی چیزیں لے کر، یا فیشن لے کر، مختلف ٹرینڈز لے کے آتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اور یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو ایز سیلیبریٹی ابھر رہا ہے،
یہ جو ٹرینڈ اب سیٹ کر رہے ہیں لوگ اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں. یہ جس بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں لوگ اسی بزنس کو ابھی موسٹلی یعنی فالو کر رہے ہیں. تو ان کا جو امپیکٹ ہے وہ اکنامیکل امپیکٹ بھی ہے, اکانومی میں بھی ہے, ان کا امپیکٹ سوشل لائف میں بھی ہے, ان کا امپیکٹ ریلیجس طبقے میں بھی ہے, اس طبقے میں بھی, مطلب کہ ہر ایک طبقے میں ان کا ایک امپیکٹ ہے. تو ایک بندہ ہے, چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے, چاہے یہ میچور ہے یا امیچور ہے, چاہے یہ پروفیشنل ہے یا ان پروفیشنل ہے, اب کنٹینٹ کریٹر کی دنیا میں ہر ایک بندہ آیا ہے, چاہے وہ پروفیشنل بھی نہیں ہے, ان ایجوکیٹڈ بھی ہے, ایون کہ وہ جو موسٹلی اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال پا رہے ہیں, جن کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی بھی گول نہیں ہے ان کے سامنے, خود وہ ناکام ہو چکے ہیں ہر میدان میں, نہ بزنس میں وہ کامیاب ہو گئی, نہ وہ تو ایجوکیشن میں کامیاب ہو گئی, لیکن ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ آنے کی صورت میں وہ لوگوں کے جذبات کو ابار رہے ہیں, ان کے سامنے ٹرینڈس کو یعنی پیش کر رہے ہیں, اور اسی طرح ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے, کنٹینٹ کریٹر کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو کنٹینٹ ہو اس کے پاس, اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے کنٹینٹ کیا ہونا چاہیے. تو ایک تو کنٹینٹ ہو اس کے پاس, دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنٹینٹ اس کے پاس کانسٹنٹ ہو, یعنی کانسٹنٹ ہو, لگاتار ہو کنٹینٹ, کیونکہ اگر اس نے ایک بار یعنی اپلوڈ کیا ہے پھر 2 مہینے نہیں کیا یا 1 مہینے یا 1 ویک نہیں کیا تو وہ پریشانی ہے. یہ ان کے لیے ایک اسٹڈی دکھا رہی ہے کہ اگر ہم ریسرچ بیسڈ دیکھیں تو کہ 80% کنٹینٹ کریٹرز جو یوٹیوب یا کوئی بھی چینل اس پہ آتے ہیں کنٹینٹ لے کر, آفٹر 1 منتھ یا 1 منتھ کے بعد وہ 80-85% وہ ہے جو پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہی ہے کیونکہ ان کو کانسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. اس کے بعد کنٹینٹ نہیں ہوتا. ہاں کنٹینٹ نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ انگیجمنٹ, ان کو انگیج رکھنا ہے اپنے آپ کو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ پیش کر رہے ہیں کنٹینٹ وہ اپروپریٹ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ چیلنج ہے. اب اگر کنٹینٹ کریٹرز کو دیکھیں گے یا انفلوئنسرز کو دیکھیں گے, یہ اگر ہم بلا مذہب اور بلا مسلک کے بھی دیکھیں گے, فار ایگزامپل وداؤٹ اینی ریلیجن, تو ایک بیس ہے ان کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فالوورز کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. ایک ہے میگا کنٹینٹ یا انفلوئنسر جس کے پاس یعنی ملینز ابو ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میکرو, اس کے بعد ہے مائکرو, اس کے بعد ہے نینو یا اور چھوٹے چھوٹے. اور دوسرا ہے آن دا بیس آف کنٹینٹ. آن دا بیس آف کنٹینٹ کچھ ہے جو ایجوکیشنسٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے وہ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ وہ ہے جو ریلیجن ٹائپ کے ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیسے آپ کا ہے تو یہ ریلیجن بیسڈ ہے, دین کے بیسڈ ہے. اور تیسرا ہے وہ جو پیور, جیسے ہم کہیں گے ایک فن ہے, ایک مزاق کیا ہے, فن ہے. اور یا اسی طرح اور ہے فیشن کی بنیاد پر. اور بڑی جو میگا میں ہم دیکھیں گے وہاں پر فیشن والے ہیں, بیوٹی والے ہیں, فیشن والے ہیں. اس اعتبار سے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں. اور کچھ وہ ہے جن کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے, آئیڈیا لیس جن کو ہم کہیں گے, سینس لیس یا آئیڈیا لیس, کنٹینٹ لیس, وہ بھی کنٹینٹ کریٹرز ہے. ان کو ہم کسی کنٹینٹ میں نہیں ڈالیں گے, کیونکہ کبھی آپ دیکھو گے کوئی بندہ وہ ہے, آج اس نے جوک چڑھایا, کل اس نے پرینک کیا, کل اس نے ریل چڑھائی, اس کے بعد اس نے میڈیا کی کسی نیوز کی کوریج کی, اور اگلے دن وہ کسی مولوی صاحب کا یا کوئی قرآن کی کوئی آیت چڑھا رہا ہے. تو اس کے بعد ہی از کنٹینٹ لیس, ہی ہیز نو اینی کنٹینٹ. اب اس کو کیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی بزی ہو جاؤں اس دنیا میں, تو اس طرح سے یہ کنٹینٹ انہیں پروڈیوس کر رہا ہے. جی. تو اس کے بعد جو ہے کہ اہم چیز کی جو ہم نے دیکھا کہ ابھی سوشل میڈیا ایک پاورفل ٹول ہے. گلوبلی بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لائف سٹائل ہی ہمارا تبدیل کیا, لوگوں کی فکریں چینج کی, تو بالخصوص ہم جانیں گے کہ کشمیر کی سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا. آج اگر دیکھیں گے کشمیر میں, مطلب ہم تو وہی کہیں گے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور جو ریسرچ پیپرز میں لکھا ہوا ہے. کشمیر میں بھی یہ کنٹینٹ کریٹرز کا یہ کلچر جو ہے, اس میں اب ہم ہر ایک لائیں گے, ولاگز بھی اور بلاگرز بھی, سارے رول کرنے والے بھی, پرینک کرنے والے سارے. تو ان کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے, دن بدن ان کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے. اور یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کنٹینٹ کریٹر بننا آسان ہے, لیکن یہ بہت مشکل ہے.
یہ بہت مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے. اس کو لگ رہا ہے ایک شارٹ وے. یہ شارٹ وے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کنٹینٹ کریٹر بننے کے بعد ہی ہم شاید بلینئرز بن جائیں گے. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. 1/10 بھی یہ نہیں کماتے ہیں جو یہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. 1/10 بھی نہیں کما رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. دوسری بات اور تیسری بات, جیسے کہ آپ کی اس چینل کے بارے میں بھی ان کو لگ رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ لاکھوں کی کمائی کر رہا ہے. یہ چینل مونیٹائزڈ فری ہے. اسی طرح بہت ساروں کا میں مطلب کہ کنٹینٹ ہونے کے بعد بھی وہ کمائی نہیں ہوتی ہے جو وہ مطلب پروموٹ کر رہے ہیں, جو وہ دکھا رہے ہیں. اور تیسری بات, شاید لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے بچوں کو لگ رہا ہے یا بچوں کو بھی لگ رہا ہے کہ کنٹینٹ کریٹر بننا آج کے زمانے کی ایک نیڈ ہے. یہ کوئی نیڈ نہیں ہے. 8.5 مطلب اتنے لوگ ہیں دنیا میں, اتنے لوگوں میں سے یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا طبقہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ تو کامن لوگوں کی پرابلم, یہ مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. خواہ اپنے آپ کو کامن لوگوں سے باہر نکالنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کشمیر میں کنٹینٹ کریٹرز کا 2 طرح سے رول ہے, ایک ہے پازیٹیو بھی اور ایک ہے نیگیٹیو بھی. اور کچھ لوگ بالکل پازیٹیو ہی کر رہے ہیں, کچھ لوگ بالکل نیگیٹیو ہی کر رہے ہیں, کچھ لوگ دونوں کو ساتھ میں لیے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کا نام لیے بغیر. اب اگر دیکھیں گے پازیٹیو رول اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جو اکانومی ہے, ٹھیک ہے, بزنس کے آئیڈیاز ہے, انٹرپرینرشپ کے آئیڈیاز ہے, وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے چیمبر آف کامرس, کشمیر چیمبر آف کامرس, ان کی رپورٹ کے مطابق 22 کے مطابق کہ انہوں نے 40% یعنی اس میں ہمیں اضافہ کیا ہے, ٹھیک ہے. بزنس کے اعتبار سے اضافہ ہوا ہے, آج اس سے زیادہ ہوگا 50 سے زیادہ. تو یہ اضافہ ہوا ہے مطلب کہ بزنس کے ورلڈ کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ لوگوں تک پہنچایا ہے کہ یہ نئی سکیم ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس میں وہ بھی ہے جیسے کہ ایگریکلچر کا کوئی ہے, سیریکلچر کا کوئی ہے, ہارٹیکلچر کا کوئی ہے, وہ لوگ جو وہاں پر پروفیشنل اپنے فیلڈ کے پروفیشنل بندے ہیں وہ بھی اپنا چھوٹا ویڈیو ڈال دیتے ہیں ایز انفارمیشن, تو وہ ٹھیک ہے. دوسری ہے اسی اعتبار سے کچھ چیزیں کلچرل, جیسے کہ کشمیری کلچر ہے فار ایگزامپل, بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے کشمیری, بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے کشمیری کلچر, اوریجن کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے, جو عام لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو ہم مان رہے ہیں کہ عرف جو جس وقت سلیم الفطرہ لوگوں کے درمیان مقبول عرف ہوگا تو اس کو پروموٹ کیا جائے, تو یہ اور ایک چیز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی, یا اگر ہم دیکھیں گے پولیٹیکلی جو سسٹم ہے اس میں بھی تھوڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, وہ بھی ریسرچ ہمیں کہہ رہی ہے. اور اس کے بعد ریلیجس طبقہ یعنی دیندار طبقہ, تو یہ تو الحمدللہ بہت اچھا ہے یہاں کشمیر میں کہ بہت سارے لوگ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامک ویڈیوز لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آگے ہم کہیں گے کہ نقصانات بھی ہو رہے ہیں, لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے اس کا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خیر ہے ہم لوگوں پر. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ یہ کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی انہوں نے, یا یعنی آل اراؤنڈ ہیلتھ کے بارے میں اگر ہم کہیں گے, صحت یابی کے بارے میں, بیماریوں کی اس جانکاری کے بارے میں, جیسے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں کہہ رہے فٹ کیسے رہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کا صحت کیسے رہے گا ٹھیک, آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, آپ کا ڈیلی روٹین کیا ہونا چاہیے. تو یہ بھی اچھی چیز ہے, تو اس سے بھی یہ فائدہ بھی ملا, تو صحت کی فوائد بھی ملے, اگرچہ نقصانات بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد اور ایک جو ہے نا کنٹینٹ کریٹرز کا ایک اچھا یہاں پر چیز ہے کہ وہ یعنی نیڈیز کے ہیلپ کے لیے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو جن کی نیڈز ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, تو ٹھیک ہے, عام طور لوگ اس کو ہیلپ نہیں کریں گے یا کسی یعنی مسجد میں جائے گا یا کسی کمیٹی کے پاس جائے گا, وہ تو اپنے حساب سے مدد کریں گے. لیکن جو ہی کوئی بندہ آتا ہے اس میڈیم سے تو اس کو ہیلپ اچھی خاصی مل جاتی ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس کے نقصانات بھی ساتھ ساتھ ہمیں جاننے چاہیے, منفی اثرات بھی ہے اس کے. تو منفی اثرات پہلے یہ ہے کہ اگر ہم یہاں کی ریسرچ دیکھیں گے تو انہوں نے مسلیڈ کیا ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, یہاں کے یوتھ کو بہت زیادہ مسلیڈ کیا ہے انہوں نے ہر ایک اعتبار سے, ٹھیک ہے. تو کشمیر کا جو ہے نا یعنی JNK کا ڈیجیٹل ریسرچ سینٹر جو ہے, اس کے مطابق یہاں پر یعنی 35 سے زیادہ % لوگوں کی جو مسلیڈ ہو گئے ہیں, ان کی وجہ یہی انفلوئنسرز ہیں, ان کو دھوکا, ٹھیک ہے, ان کو دھوکا ہوا ہے. اور اگر ہم بھی دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو دھوکا ملا ہے, جیسے کہ یہاں پر کتنے لوگوں کو مالی نقصان ہوا ہے,
اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے کسی کا ایڈ سنا ہے کہیں سے, چاہے وہ باہر کا ہے یہاں کا, تو اس اعتبار سے انہوں نے نقصانات اٹھائے ہیں. تو مس لیڈ ہوتے ہی رہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں موسٹلی ایجوکیشنسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشنسٹ جو ہے ہر زمانے میں ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ مانا جاتا ہے تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے, ٹھیک ہے, ان کو ایک عزت ہے کیونکہ ان کے پاس تھنکنگ کیپیسٹی اچھی ہوتی ہے, ان کو ورلڈ ویو ان کو نظر ہوتی ہے ہر ایک چیز پر, رزلٹ اورینٹڈ وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وزڈم بیسڈ جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس میں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے, بہت بڑی پرابلم ہے. تو اسی طرح ان کا ایک رول یہ بھی ہے کہ یہ سیکٹرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو سیکٹرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو گانے میں مشہور تھا, ٹھیک ہے, ایک وقت پھر لوگوں نے اس کو ریئیکٹ کیا. تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو سیکٹرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اسی اعتبار سے یہ مطلب کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ان کے اور ایک چیز ہے کہ ان پروڈکٹیو کنٹینٹ جو یہ ہمارے سامنے لا رہے ہیں, بے مقصد معلومات, یعنی وہ معلومات جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, یا تو اپنی روپیوں کے لیے, اپنے کچھ چند پیسے کمانے کے لیے, یا ان کی طبیعت گھر میں ایسی ہی تربیت ہو گئی ہے, ان کے گھر میں ایسی ہی تربیت کی ہے, جیسے جوکس بنانا, جیسے اپنے کچن کو دکھانا, جیسے اپنے واش روم کو دکھانا, اپنے بیڈ کو دکھانا, اپنی بیوی کو دکھانا, اپنی ماں بہن کو دکھانا, یا اسی طرح کچھ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جو وداؤٹ اینی, یعنی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, بے مقصد ہے یہ چیزیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر کشمیر میں, یعنی میڈیا اسٹڈی کے مطابق 21 کے مطابق 60% جو 60% اور مور دین 60% ینگ یعنی جنریشن ہماری ہے, وہ انہی سطحی اور انہی فضولیات کے شکار ہے. انفلوئنسرز بھی ایسے ہی ہیں جو 60 سے زیادہ پرسنٹیج وہ ہے. بلکہ میں اگر ہم اب ریسرچ دیکھ رہے ہیں, اگر ہم فار ایگزامپل ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ 60 سے زیادہ ہے وہ, یعنی انفلوئنسرز یا کنٹینٹ کریٹرز جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو کنٹینٹ لیس ہے اور جو ولگرٹی پھیلا رہے ہیں, جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو مس لیڈ کر رہے ہیں, وہ اس میں بہت ساری ہے. اسی طرح اس میں اور ایک چیز ہے کہ یہ کلچرل یہ جو ڈومین ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہی ہیں جو کسی بھی کلچر کو لے رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. جیسے ایک بندہ کسی کالج میں گیا, اسٹڈی کر رہا ہے, یونیورسٹی میں گیا, یہ اسٹڈی کر رہا ہے, یہ ڈفرینٹ کلچرز کو پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈفرینٹ سیولائزیشن اس کو پڑھ رہا ہے, لیکن آفٹر دیٹ وہ انالیس کر رہا ہے, لیکن اپنی سیولائزیشن کو وہ نہیں چھوڑ رہا ہے, اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ رہا ہے. لیکن یہ جو یوٹیوب والا ہے, یعنی یا کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر ہے, ٹک ٹاک والا ہے, کوئی بھی میڈیم ہو سکتا ہے اس کا, یہ آ رہا ہے تو ویسٹرنائزیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے ود ان سیکنڈس. مطلب اس کے پاس کیا ہے, کس بیس پر ود ان سیکنڈس ہم کیوں لیں گے اس کو, ٹھیک ہے. تو یہ خود بلائنڈ فالوور ہے, اور جن لوگوں کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر رہے اور لائک کر رہے, وہ بھی مطلب مان لیجئے بلائنڈ فالوور سے. تو یہ ایک اور پرابلم ہے یہاں پر بہت بڑی. اگر ہم دیکھیں گے انسٹیٹیوٹ آف کلچرل اسٹڈیز کشمیر کے مطابق, تو یہی ان کا رپورٹ ہے کہ یہاں پر کلچرل جو ہمارے پاس باؤنڈریز ہے یا ویلیوز ہے, کلچرل ویلیوز جو ہے, سوشل ویلیوز جو ہے, ان کو ختم کرنے میں بہت بڑا رول ان کا ہے. تو یہ صرف دینی بات نہیں ہے, دین تب کی بات نہیں ہے, مولوی صاحب کی بات نہیں ہے, تو سب لوگوں کی بات ہے. ابھی تک تو ہم نے دین کے بارے میں نہیں کہا. اس کے بعد اور ایک ہے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت بڑھ رہے ہیں کشمیر, اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں کس اعتبار سے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں. ایک بات یہی ہے کہ خود بھی یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں. ان میں 80% لوگ وہ ہیں جو اینگزائٹی کے شکار ہوتے ہیں, کنٹینٹ کریٹر, کیونکہ اس کو کنٹینٹ لے آنا ہے, لائے گا کہاں سے, اپنے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینٹ کے لیے ہمیشہ اس کو لگاتار رہنا ہے انگیجڈ, تو کیسے رہے گا, ہاں کنسسٹنسی. تیسری بات ہے کہ اس کو کمپیریزن میں کھڑا ہونا ہے, دوسرے بندے وہ ہیں وہ اس سے اچھا پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے وہ وسائل اور میڈیم نہیں ہے, جیسے کہ کیمرہ کا سیٹ اپ ہو, باقی چیزیں ہو, وہ ساری چیزیں وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ خود ایک ڈپریشن میں چلا گیا ہے. دوسری بات, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں وہ لوگ بھی جو اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ ورلڈ وائڈ کی جو کنزیوم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ نمبر ایک, اس نے تو ان کے لیے لایا ہے ایک مطلب آرٹیفیشل ورلڈ, ٹھیک ہے, ورچوئل ورلڈ. یہ سب جھوٹ ہے, تصنع ہے.
یعنی اتنی بزنس ہے, لگژری لائف ایسی ہے, یہ یہاں سے وہاں ٹریول کر رہا ہے, ولاگر وغیرہ ٹریول وہاں سے کر رہا ہے ود ان سیکنڈس ود ان منٹس, اور گھر میں بیٹھا بندہ ایون کو یہ کیا کر رہا ہے, اگر ہم بہت بڑوں کا دیکھیں گے کہ یہ ڈفرینٹ سٹائلز میں ڈفرینٹ پوزز لے رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بندے کو لگ رہا ہے نہیں یہ تو اچھی لائف جی رہا ہے, یہ تو لگژری لائف جی رہا ہے, میں پیچھے ہوں, تو وہ ہوپ لیس ہو رہا ہے. تو اس کے ذہن میں نا یہ ایک فینٹیسی, یہ ورلڈ بنایا ان نے, ان ریئلسٹک ورلڈ. یہ اپنا بیسٹ کنٹینٹ سوشل میڈیا. ہاں بات ہے, یہ بیسٹ کنٹینٹ. اور دوسری بات یہ ہمیشہ پازیٹیو چڑھائے گا وہاں پر. دوسری ایموشنز یعنی ایموشنل بلیک میل ایسے بنایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کے پاس غم بھی ہوتے ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہے, بیمار بھی ہوتا ہے, یہ تو انسان کے ساتھ ہیومن نیچر کے ساتھ ہے ہی, لیکن یہ ہمیشہ کیسے آتا ہے, یہ بیمار نہیں آئے گا, یہ ہمیشہ آئے گا یعنی چام لے کر, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جب یہ آتا ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں اس کی دنیا تو الگ ہے, شاید یہی اچھی دنیا ہے, شاید دنیا یہ. دوسری بات باڈی پرفیکشن, ایک 60 سال کا بوڑھا بندہ ہوگا کوئی, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو 30 ایئرس کا دکھا رہا ہے ہمیں, جیسے کہ فلمی سٹارز ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے سلمان خان ہے یا شاہ رخ خان ہے, ٹھیک ہے, ان کی ایج تو کتنی ہے, ہمارے باپ دادا سے بھی زیادہ ایج ہے ان کی, لیکن اگر میرا فوٹو دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے سلمان خان یا اس کا فوٹو, آپ کو لگے میں بوڑھا ہوں, میں 30 سال کا ہوں, لیکن وہ کیا ہے, وہ ابھی 60 میں جی رہا ہے, اس سے اراؤنڈ وہ ہے کچھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ پروموٹ جیسے دکھایا جا رہا ہے ہم بھی ویسے کنزیوم کر رہے ہیں, اور ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ریئل لائف تو ہے ہی نہیں, وہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں ہی پریشان ہوں. تو یہ منفی اثرات اس اعتبار سے بھی ہے. اس طرح گھروں میں بھی کانفلکٹس ہوتے رہتے ہیں, وہ بھی ایک اس کا نقصان ہے, اور ڈیورس کی ریٹ بڑھ گئی ہے کشمیر میں, وہ بھی اس کا ایک نقصان ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے بے حیائی کا ایک کلچر ہے یہاں, آپ دیکھو گے یعنی اس روڈ کے اعتبار سے شالیمار یا اس کے بعد جو ہے بلواڈ جسے ہم کہتے ہیں, تو بہت سارے ہیں جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں, چاہے انگیجمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر اور اس کے بعد فوٹوز لیتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ چڑھاتے رہتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ واقعی اگر میری چھوٹی بچی میرے ساتھ ہوگی تو یا میری ماں میرے ساتھ ہوگی تو میں بھاگ جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو کیوں, یہ ہر ایک کا نیچر ہے, تو اس اعتبار سے وہ پرابلمس بھی ہو رہی ہے. اور اسی طرح اور ایک نقصان بھی ہے, وہ ہے فراڈولنٹ مارکیٹنگ, یہ بڑا نقصان. فراڈولنٹ مارکیٹنگ, تو فراڈز پیش کر رہے ہیں, تو اس میں بھی یہ یعنی ہم دیکھیں گے پہلے نمبر پہ ہی ہے, یہ بھی آئے گا. 40% یہاں کے لوگوں کا جو نقصان ہوا, یعنی موسٹلی وہ 40% یہ فراڈ پیش کر رہے ہیں, جو رپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس کے یعنی یہ بھی نقصانات ہے کہ ان اسلامک کانٹینٹ یہ پیش کر رہے ہیں, یا اس طرح سب سے بڑا جو ہے نا اس کا وہ یہ کہ پرائیویسی جو ہماری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ ختم کر رہے ہیں, یہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اس کو. تو کشمیر کے یہ جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اچھا کر رہے ہیں کام, لیکن بہت سارے ایسے ہی ہیں, 60-70% وہ لوگ ہیں جو یہاں پر بس فضول ہے, جن کو نہ سننا ہے نہ ان کو کنٹینٹ ہے ہی نہیں, جن بس کا وہ کنٹینٹ نہیں ہے. کنٹینٹ پریشر کی وجہ سے کنٹینٹ دو باتیں ہیں, ایک ہے کنٹینٹ ہے, دوسرا ہے کنٹینٹ ہے ہی نہیں, تیسرا ہے کنٹینٹ ہے لیکن وہ کنٹینٹ ہمارے لیے نہیں ہے, نہ ایز اسلام. پریارٹی تو ہمارے پاس اسلام ہے, ٹھیک ہے, نہ ایز اسلام, کیونکہ وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے اسلام کے 5 یعنی جو نیسیسٹیز ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. جیسے کہ پرائیویسی کا مسئلہ ہے, یہ اسلام کی بیسک 5 نیسیسٹیز میں ہے, ٹھیک, ارز کی حفاظت کرنا, عزت کی حفاظت کرنا. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوشل ویلیوز کے اگینسٹ بھی ہے, صحیح, سوشل ویلیوز کے اگینسٹ بھی ہے, کلچرل اگینسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ایجوکیشن کے اگینسٹ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کے لوگ کنٹینٹ کریٹر کوئی ایسا بھی ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, آج کے کنٹینٹ کریٹرز نے, انہوں نے مان لیجیے ڈسٹریکٹ کیا ہے کیریئر کو, لوگوں کے ایجوکیشن کو یہ بہت نیچا دکھا رہے ہیں. کوئی بندہ چلا گیا تھا امریکہ یا کسی جگہ, وہ وہاں فٹ پاتھ پہ سوتا تھا, لیکن اس نے ایسے کیا تو ود ان 2 منٹس وہ ریٹیل شاپ کا وہ بن گیا, یا وہاں پر ملینئرز بن گیا. یہ نہیں ہے. اس طرح اس نے پڑھائی چھوڑ دی, اب وہ کنٹینٹ کریٹر بن گیا, اب وہ لاکھوں کی کمائی کر رہا ہے. پیرنٹس بھی اب اس کو فوکس کر رہے. حقیقت یہ نہیں ہے. جس نے پڑھائی چھوڑ دی اور وہ اس ٹائم جسے ہم کہیں گے کہ سوچتے ساتھ در بدر, وہ آج بھی ہے ویسے ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ آج بھی گھر میں پریشان ویسے ہی ہے, آج بھی ویسے ہی ہے وہ. تو کوئی ایک مثال ہو سکتی ہے, ملینز میں, بلینز میں, لاکھوں میں ایک مثال ایسی ہو سکتی ہے, لیکن باقی تو یہ حقیقت نہیں ہے.
تو بڑی چیز حقیقت سے دور کر رہے ہیں ایک انسان کو، ریئلزم سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے یا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتا ہے، جب یہ ان سوشل میڈیا نیٹ ورکس کا الگوریتھم دیکھتا ہے تو یہ اس میں پا لیتا ہے کہ مجھے کنٹینٹ بہت کنٹینیو چڑھانا ہے۔ اگر اس نے کنٹینٹ ویک میں ایک ویڈیو ڈال دی، یہ پھر نیکسٹ ویڈیو ایک مہینے کے بعد ڈالی، اس کی چینل یا اس کی جو گروتھ ہے یہ بہت کم ہو جائے گی، یہ ڈاؤن فال آ جائے گا۔ اب اس کا جو مسئلہ یہاں پر ہے کہ اس کو کنٹینٹ، یہ چاہے اس کے پاس کنٹینٹ ہو یا کنٹینٹ نہ ہو، اس کو کنٹینٹ چڑھانا ہی چڑھانا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم جانیں گے کہ جو یہ کنٹینٹ کریٹر ہوگا یا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوگا، اس کا کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا پرنسپلز ہونے چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں گے کنٹینٹ کریٹرز کے لیے، یعنی اس کے کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، تو ایز مسلم اگر ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم تو مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسلم سوسائٹی ہے ہمیں، تو دوسری وہ چیزیں بھی ساتھ ہم لیں گے جو ورلڈلی ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت ہو جائے۔ ایک ہے دین کی حفظ الدین، دوسرا ہے حفظ النفس، جان کی حفاظت ہو جائے، اور تیسرا ہے حفظ العقل، عقل کی حفاظت ہو جائے، اور چوتھا ہے جسے ہم کہیں حفظ المال، مال کی حفاظت، اور اسی طرح ہے حفظ النسل والعرض۔ یہ 6 بھی کہہ سکتے ہیں اور 5 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ دین کی حفاظت ہو جائے۔ جو بھی آپ کنٹینٹ کریٹ کرو گے، ٹھیک ہے، یا تو یہ دین کو پروموٹ کرے یا کم سے کم یہ دین کے اگینسٹ نہ ہو، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی بدعت کو پروموٹ کر رہا ہے، بدعت، تو بدعت کا رد کیوں ہے اصل میں؟ بدعت کا اصل میں رد اس لیے کہ ہے حفظ الدین، یہ دین کی حفاظت ہے، ٹھیک ہے۔ اہل الباطل، یہ جو تعویلات کر رہے ہیں، ان کی تعویلات کا رد کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں حفظ الدین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دین کی حفاظت پہلے نمبر پہ ہوگی، صحیح۔ اب اس کی ایک یعنی مطلب اس بندے کا دین بھی بچ جائے، جن کے سامنے آپ پیش کر رہے ہو ان کا دین آپ یعنی برباد کرنے جا رہے ہو، تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری ہے حفظ النفس، ایک انسان کا جو یعنی بدن ہے، جو انسان کی باڈی ہے، جو انسان کی جان ہے، اس کی حفاظت ہو جائے۔ تو اس جان میں کیا ہے کہ اگر ایک انسان کی عقل ہی ضائع ہو جائے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جو کنٹینٹ کریٹرز ایڈس پیش کر رہے ہیں، یا جو کنٹینٹ کریٹرز ہمارے پاس گیملنگ کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں پیش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کنٹینٹ کریٹرز وہ ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا تو اب یعنی سوسائڈ دکھا رہے، تو اصل میں کہ جان کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اسلام میں، ٹھیک ہے، جو دیت ہے، قصاص ہے، مطلب ریسٹرکشنز ہے بہت زیادہ۔ تو ایک انسان کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے، آپ وہ اس پہ چڑھاؤ جس سے سیکیورٹی ملے انسان کو، ٹھیک ہے، یا ایٹ لیسٹ وہ نہ چڑھاؤ جس سے کوئی بھی قسم کی انسیکیورٹی ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات ہے حفظ العقل۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں عقل کی حفاظت کے لیے، جیسے انٹاکسیکینٹس جو بھی یوز ہو رہے ہیں، باقی چیزیں ہو رہی، آپ کو کیا لگ رہا ہے ایڈکشن کون سی بڑی ہے؟ یہ اسکرین ایڈکشن بہت بڑی ایڈکشن ہے، اسکرین ایڈکشن بہت بڑی ایڈکشن ہے، یہ خود بھی ایڈکٹ ہے، یہ جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں نا، یہ خود بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں موسٹلی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، جو ان کو کنزیوم کر رہے ہیں وہ بھی ایڈکٹ ہوتے ہیں، صحیح۔ آپ چھوٹے بچے کو یا بڑوں کو بھی دیکھو گے، وہ موسٹلی ان چینلز کو ریپیٹڈ دیکھ رہے ہیں، ان ڈراماز کو دیکھ رہے ہیں، یا ان چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ریل پہ ریل دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ ایڈکشن ہے۔ تو یہ دماغ کے لیے اور عقل کے لیے، ایک انسان کے لیے بہت بڑی نقصان کی چیز ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے مال کی حفاظت۔ اگر آپ دیکھو گے کرائمز جو بڑھ رہے ہیں نا، دن بہ دن کرائم جو بڑھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے ہی دکھائی لوگوں کو، جرم کی دنیا انہوں نے ہی دکھائی۔ اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ معرفت الخیر و معرفت الشر، شر کی بھی معرفت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ تو شر کی معرفت ہونی چاہیے، لیکن شر کو جاننے کے لیے ڈیٹیلڈ نہیں جاننا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی کی تفصیلات میں بہت سارے لوگ وہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے کرائم ہوا، کیسے کیا ہوا، اور یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے درمیان، چھوٹے بچوں کے درمیان بھی، یا جو ینگ جنریشنز ہے ان کا مائنڈ سیٹ یہی جیسے میں آپ کو کہوں گا، ایک سائیکو بندہ تھا جس نے کسی سے ریلیشن بنائی، اور آفٹر ریلیشن اس نے اس بیوی کو کیا اس کو کاٹ دیا، ٹھیک ہے، جو باہر کا ایک واقعہ ہے، 2 سال پہلے ہوا، ٹھیک، اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔
اور قتل کرنے کے بعد اس نے اس کا سر رکھا ایسے ہی, پھر وہ میک اپ کیا اس کا ودن, مطلب اس کے فوٹوز دے رہا تھا, ٹھیک ہے, کیمیکلز لگا کے وہ ٹھیک ہے. باقی ساری باڈی اس نے ختم کی, کیمیکلز ختم کیے. باقی آفٹر 6 months یا کچھ ٹائم کے بعد وہ معلوم ہوا. اب دیکھیے یہ اتنا پروموٹ کیا گیا, اس چیز کو انہی لوگوں نے اتنا پروموٹ کیا, لوگوں کے سامنے لایا. یہ واقعہ بہت جگہ پر ہوا, ہمارے کشمیر میں 2 جگہ یہ ہوا, ٹھیک ہے. ہمارے کشمیر میں بھی ان 2 سالوں میں 2 مرتبہ یہ ہو گیا یہ واقعہ کہ کسی نے اپنی بیوی کو ایسے مارا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس طرح کیا. تو یہ کیا ہے, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کس نے پروموٹ کیا؟ یعنی مطلب ہم شر کے دروازے دکھا رہے ہیں لوگوں کو, کسی شر کریٹ کیا جا رہا ہے. تو بہت بڑی پرابلم ہے. اور 4th ہے وہ عرض, یہ زیادہ مسئلہ ہے, عزت, نسل اور عزت, ٹھیک ہے. اس زنا کے کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے, بدکاری کے کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے. یہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہی یہ پروموٹ کرنے والے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہ بے حیائی, جیسے آپ کو اسلام کی تعلیمات میں یہ معلوم ہوگا کہ ایک بندے کو دوسرے کے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے وداؤٹ اجازت. کیوں؟ وہ نہیں جا سکتا. کوئی بندہ آئے گا ابھی کہے گا میں آؤں گا, اگر کوئی کہ نہیں یہاں اویلیبل نہیں ہے تو اس کو نہیں آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پرائیویسی میٹرز. اب اگر وہ آ گیا, اس کو دروازے پہ دستک دینی ہے. وہاں پر بھی آداب سکھایا گیا کہ آپ ڈائریکٹلی دروازے کے سیدھے کھڑے نہ ہو جاؤ, آپ دوسری جانب بیٹھو, کیونکہ کہیں آپ کی نظر اچانک نہ پڑ جائے کسی دور. اچھا, اسلام کے اندر یہ کہ گھر کے اندر ود ان دا فیملی 3 ٹائم پہ خاص کر, اصل میں ہر ایک فیملی ممبر ادھر ادھر جا سکتا ہے, لیکن 3 وقت پہ ان کو بھی روکنا ہے کہ یہ اپنے پیرنٹس کے پاس اس طرح سے نہ جائے, کیونکہ پرائیویسی میٹرز. لیکن یہ لوگ کیا ہے کہ یہ اپنے بیڈ دکھا رہے ہیں, اپنی مطلب ساری چیزیں دکھا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے پرائیویسی کے لیے. تو یہ ان کا یہ ایک غلط چیز ہے جو وہ پروموٹ کرے. تو اسلامک کنٹینٹ کریٹر کون ہونا چاہیے؟ جو ان 5 چیزوں کی حفاظت کرے, یا ایٹ لیسٹ ان 5 چیزوں کو نقصان نہ پہنچائے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک اسلامک کنٹینٹ کریٹر ہونا چاہیے الدین النصیحہ کے نام پہ, ٹھیک ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے, اس کو پروموٹ کرے. لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی ہے, چاہے یہ جو والنٹیئرز اٹھتے ہیں مانیٹری فنڈ جمع کرتے ہیں, یہ بھی اچھی چیز ہے, یہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کنٹینٹ کوئی بناتا ہے, اس میں 2 میجر تھنگس ہے. وہ ہے کہ مقصد, ان کا مطلب مقصد نہیں ہوتا ہے. ہاں, مقصد یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر ہم نے کنٹینٹ کوئی ایسا بنایا اسلامک وغیرہ, یہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں, گول اس میں ویوز نہیں آئیں گے. لیکن اسلام یہ قرآن ایک رول بھی ہے کہ جو چیز مقصدی خیر کے ساتھ ہوگی وہ دنیا میں کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو جائے گی. اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت جو کتاب لکھی گئی موطا امام مالک, تو اس وقت ایک عالم نے بھی لکھی تھی کتاب, اور ان سے بڑی کتاب تھی وہ. لیکن جو ان کا انٹینشن تھا, خیر کا ارادہ تھا, مقصد تھا, آج جو ہم کتاب دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کی, وہ آج بھی موجود ہے. جو اس وقت کتاب لکھی گئی تھی وہ موجود ہی نہیں. پہلی چیز ہے مقصد. دوسرا کہ آپ نے بھی وہ بولا کہ یہ اگینسٹ شریعہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب ہم اکثر آج کل کے جو سوشل ویلیوز کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, کنٹینٹ دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ شریعت کے خلاف. شریعت کے خلاف ہی ہو. اگر ہم ان کنٹینٹ کریٹرز کو کل جا کے اللہ تعالیٰ بچائے, مثال اگر کوئی بندہ کنٹینٹ یہ بنا رہا ہے اور یہ گزر گیا, ٹھیک, اس کا کنٹینٹ موجود رہا, وہ تو کل جا کے یہی لوگ جو اس کو انفلوئنسر بولتے ہیں, کل جا کے یہی اس کی آئیڈینٹی چھین لیں گے اور پہلا نام بولے گے یہ میت ہے. ہاں صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک جنازہ تھا, تو پھر لوگ باتیں کر رہے تھے اس کے متعلق, تو پھر حدیث میں کچھ الفاظ بھی آئے کہ وجبت, کہ اس پر یہی لکھا گیا, کیونکہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل اینڈ آل دیز تھنگس, اس کے اگینسٹ یہ چیزیں بھی آتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم جانیں گے کہ آپ نے بول دیا پہلے یہ کہ جو باؤنڈریز ہونی چاہیے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کی, وہ سیٹ ہونی چاہیے ان 5 چیزوں کے متعلق. لیکن ایک چیز ہے یہاں پر کہ جو سوشل میڈیا ہے, اس کو ہم افیکٹو فارم آف دعویٰ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ تو دعویٰ, یعنی پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ کے لیے کیا یہ مناسب ہے, دعویٰ کر سکتے ہیں وہاں پر, تو ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں, دعویٰ کا کام کر سکتے ہیں, چاہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہیں گے ہم, یا اصلاح کا نام دیں گے, یا دعویٰ کا نام دیں گے, انٹرچینجبلی, اگرچہ ان کے درمیان فرق ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سب کو ایک معنی میں لیں گے کہ بمانے اصلاح, بمانے دعویٰ, بمانے یعنی خیر خواہی, تو اس اعتبار سے کر سکتے ہیں یہ کام. اور اس کے پازیٹیوز بہت اچھے ہیں, دعویٰ کے مطلب پازیٹیوز ہے. نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ یہ ہے ایزینس ہے اس میں, ٹھیک ہے. جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے, وہ کسی شہر میں جاتے تھے
تو سواری لیتے تھے، ٹھیک ہے، گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے، وقت لگتا تھا ان کے لیے، اس سے پہلے زمانے میں. لیکن آج کی دعوت جیسے کہ یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت بڑے ہمارے علماء وہ چلے گئے ہیں لداخ، انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہے چلنے میں، پھر چلے گئے لداخ. صحابہ کرام جاتے تھے ایک حدیث لینے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایز ہے اب، تو ایزینس جو اس میں ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے ایکسیسیبلٹی، یہ ہر جگہ موجود ہے. جہاں پر ہم نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں پر ہم اپنا یعنی اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں بہت. اور تیسری اس میں یہ چیز ہے کہ یہ ہر ایک طبقے کے لیے ہے. جیسے کوئی بندہ وہ ہوٹل میں ہے، کوئی بندہ وہ بزنس میں ہے، کوئی بندہ وہ آفس میں ہے، کوئی بندہ وہ ریڈی پہ ہے. ہر ایک کے لیے یہ دعوت کا پروگرام. ایسے آپ کہو گے بہت سارے لوگ جو ریڈی والے ہوتے ہیں، آٹو والے ہوتے ہیں، بہت سارے، تو ان کو موسٹلی دین کے ساتھ اتنا نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں باقی چیزیں، لیکن وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں دیکھ رہا تھا ایک سومو والے نے مجھے اب یہ کی دیا لفٹ دیا، پھر اس وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چینل کنٹینیوسلی، ہم اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ مولوی صاحب آ رہا ہے، یہ مولوی صاحب آ رہا ہے. ان ایکسپیکٹڈ، مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ یہ دیکھے گا، لیکن اس نے مجھے وہ کہا کہ اس ہفتے نہیں آیا، پھر یہ آیا، پھر یہ آیا، مطلب آئی شاکڈ. تو اس طرح سے ریزلٹس ہے. تو یہ ایکسیسیبلٹی ہے دعویٰ کے کام کے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو حلال اور حرام کے بارے میں اب تمیز کرنے لگے ہیں بیکاز آف دس. جیسے کہ کوئی بھی ایک جگہ میں کل پروگرام میں تھا تو وہاں پر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کاشتکاری پہ زمین دینا وغیرہ یہ چیز. تو وہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا میں نے سنا، یہ جو اس نے سنا ہے تو مطلب کہ اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا، تو اس نے پھر کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آج تک، یہ ہم تو کرتے رہتے تھے یہ زمینداری میں، یہ ایسا تو ہمارے یہاں علاقے میں، مطلب کہ اس کے پاس جو یہ ہے ذہن اس کا جو بنا ہے دین کے اعتبار سے وہ تو ٹھیک ہے. اب دیں گے میریج کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر بہت سارے اہل علم نے، یہاں پر بہت سارے خطباء نے، انہوں نے ایک مہم چلائی ڈاوری کے خلاف، ٹھیک ہے، جہیز کے خلاف. الحمدللہ اس کا رزلٹ بہت پازیٹیو ملا، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اب اس بارے میں باخبر ہو چکے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس طبقے کا ہے، اس طبقے کا، میں کہتا ہوں اوور آل لوگوں کے درمیان ایک بیداری آ گئی ہے. ایک ہی آدمی ہدایت پر ایک ہی ہدایت، ہاں ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ایک ہی آدمی ہدایت پہ آ جائے، اور ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت کی طرف رہبری کریں، ٹھیک ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ اس اعتبار سے تو فائدے تو اس کے بہت سارے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ کرٹیسزم کا ریسپانس مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹیررزم ایک بڑی چیز ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے. کہیں پر بھی کوئی یعنی انٹورڈ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو رہا ہے، لیکن اہل علم کے فتاوی اسی ٹائم نکلتے ہیں، ادروائز تو ہمیں معلوم نہیں، اسی ٹائم فتاوی نکلتے ہیں سوشل میڈیا پر اسی ٹائم معلوم ہو، اور اسی ٹائم جب اس کا کرٹیسزم ہوتا ہے تو اوور آل اس کا یہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک دبا نہیں رہتا ہے. تو یہ بڑی یعنی اس اعتبار سے یہ بھی چیز بھی ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے انکریز کیا ہے، میگزیمائز کیا ہے لرننگ کیپیبلٹیز کو، ٹھیک ہے، اسلام پڑھنے کا. جیسے آپ کہو گے یعنی مدینہ مسجد نبوی میں کوئی پڑھا رہا ہے القاعدۃ المدنیہ، القاعدہ النورانیہ، القاعدہ المدنیہ پڑھاتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے. تو القاعدہ المدنیہ اب آن لائن ہے، ٹھیک ہے، اس کی اب سرٹیفکیٹس ہے. تو ایک بندہ لائن ٹو لائن پڑھ رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تجوید کے بہت سارے کورسز ہیں. بہت سارے لوگ وہ ہیں جن نے کہا ہم نے تجوید اس سے سیکھی ہے، اچھی طرح سے تجوید سیکھی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اچھا، علم القراءت اس پہ چڑھایا گیا ہے. اس طرح بہت سارے ریسائٹرز ہیں دنیا میں، ان کی ریسائٹیشنز چڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو سن رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یا اسی طرح آپ دیکھو گے اس کے بعد قرآن کے تفاسیر کے کلاس بہت سارے چل رہے ہیں، علوم القرآن کلاس چل رہے ہیں، یا پھر حدیث بیسڈ کام چل رہا ہے بہت زیادہ، وہ بھی چل رہا ہے، اجزاء کتب کا، باقی چھوٹی چھوٹی کتابوں کا اور بڑی بڑی کتابوں کا. اور یہ نہیں کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو یعنی اس کے اہل نہیں ہیں، بلکہ اس کے اہل میں کہہ رہا ہوں، جیسے صالح العثیمی حفظہ اللہ ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے اہل علم ہیں، ہم تو کن کا نام لے کے، بہت سارے علماء ہیں جو ہمارے یہاں بھی ہے، باہر بھی ہے. تو ان کی جو چینلز ہے وہ اس سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک میڈیا کی دین ہی ہے ہمارے لیے. فقہ ہے، سیرت ہے، باقی اسلام بیسک چیزیں ہیں وہ سکھا رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو ہمارے لیے ہے. لیکن اس کے اب نقصانات بھی ہے.
یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی غلط منفی اثرات بھی انفارمیشن بھی جا رہی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہے کہ ہاف بیکڈ نالج. جو بندے دین کے نام پہ دعوت کے نام پہ سوشل ولاگرز بن رہے ہیں یا میڈیا ولاگرز بن رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں ولاگنگ کے بغیر بھی کنٹینٹ کریٹرز بن رہے ہیں, ان کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے, یہ اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسلام کے لیے یہ بہت بڑا قانون ہے کہ جو بھی شخص دین کا دعوت کا کام کرے تو اس کے لیے وہ اہلیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب وہ اہلیت مطلب اس کی ڈگریز ہے. ٹھیک ہے, یا تو یہ خود کرے, یہ تو نہیں کر سکتا, اس کے لیے اہلیت ہونی چاہیے, یا تو یہ ان بندوں کو لائے جو ریلائبل ہے, ان سے کام کرائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو کانسٹنٹ اس کے بعد رکھے. پھر تو یہی بہت سارے لوگ ہیں, یا تو وہ خود بالکل نااہل ہے, یا تو وہ لاتے ہی پھر تو وہ لاتے بھی نہیں ہے کسی اس بندے کو جو فلی سکار ہو یا وہ کام کرنے والا ہو. اس طرح اس کے بعد نہ مطلب نہ لغت کوئی, آپ کو پتہ ہے یہاں بہت سارے لوگ وہ دین کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, نہ لغت کا علم لغت کا علم نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب نحو یا درس چھوٹی سی کتاب پڑھی, انشاء پڑھی ہے, نہ بلاغت کا, نہ عروض, نہ باقی چیزیں, کوئی ادب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حدیث اصول کا علم نہیں ہے, مقاصد شرعیہ کا علم نہیں ہے, وہ کسی استاد کے پاس کبھی نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کسی استاد کے پاس کبھی نہیں پڑھا ہے, لیکن ود گڈ انٹینشن. یاد رکھیں کہ گڈ انٹینشن کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے ہر ایک چیز پروموٹ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ تھے, ہمارا تو مقصد تو اچھا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے. کم من مرید للخیر لم یصب. ٹھیک ہے, کتنے بہت سارے لوگ ہیں وہ جو خیر چاہتے ہیں لیکن پہنچتے ہی نہیں اس کو. تو اچھی نیت ہونا برے کام کو اچھا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے, اس میں خلط ملط ہو گیا ہے, یہ ایک بات ہے. دوسرا ہے یہ ہم نے مسلیڈ پریارٹیز کی اس میں بہت سارے لوگوں نے, ترجیحات جن چیزوں کی ہونی چاہیے اولویات جن چیزوں کی ہونی چاہیے ان کو چھوڑ دیا. بہت سارے لوگ سوشل ورک میں لگے ہوئے ہیں دین کے نام پہ, لیکن عقیدہ کہاں ہے, ایمان کہاں ہے, دینیات کہاں ہے, وہ تو کہیں نہیں ہے. ان کے پاس نہ عقیدہ ہے, وہ عقیدے کی بات یہ تو فتنہ برپا کر رہے, عقیدہ فتنہ ان کو لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سوشل ورک لگ رہا ہے ان کو, یہ اچھا کام ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مسلیڈ بھی کر رہے ہیں, جیسے ہم کہیں گے کہ دین کے کام کو, اصل کام کو یہ سوشل ورک کے نام پہ دبا رہے ہیں. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ایک انسیڈنٹ ہوا تو وہاں پر جرنلسٹس گئے, چلانے لگے یہ مسجد کو کیا کرنا ہے, مسجد کیوں بنائی ہم نے, یہ حج پہ حج کیوں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اب حج کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, نماز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, مسجد کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, مسجد کمیٹی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیوں کہہ رہے کہ اس نے خودکشی کی کیونکہ آپ لوگوں نے اس کی مدد نہیں کی. ارے بھائی وہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. آپ مسجد کو, آپ دین کو, آپ نماز کو, آپ حج کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہو؟ تو یہ نااہل بندے کی علامت, کسی پرسن کی وجہ سے ہم دین کو کرٹیسزم کیوں کریں گے. تو یہ لوگ مطلب جذبہ ان کا, ہم اچھا کام کر رہے ہیں, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, یہ بالکل ایک غلط ذہنیت ہے. ان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں, اور یہ وہ چیز ہے جو نواقض دین تک لے سکتے ہیں ایک انسان کو. یہ بڑی پرابلم ہے. اس کے بعد اسی طرح سیکٹرزم بھی ہے اس میں. بہت سارے لوگ جواب علی الجواب, رد علی الرد, ان کا کام یہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس نے ایک ویڈیو, اس نے دوسرا, اس نے ایک, اس نے تیسرا, اس نے پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کرٹیسزم کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو رد, یہ پرسنل بیس پہ رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس بہت سارے لوگ, ہمارے پاس مثالیں وہ ہیں جو اپنی بڑاس نکالنے کے لیے ایک دوسرے کو رد کر رہے ہیں. وہ دین کے نام پہ رد کر رہے ہیں لیکن اپنی ذات وہاں پر ہے. تو وہ ذات وہاں پر ہے. ہمیں وہ یاد رکھنا چاہے, من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسہ قط, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ دین کے نام پہ اپنی ذات کا انتقام لیتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہے کرٹیسزم. ٹھیک ہے, دی ورلڈ آف کرٹیسزم ایک سائنس ہے. ٹھیک ہے, تنقید ایک علم ہے, یہ کرنا چاہیے. فقہ الرد پڑھنا چاہیے, اس کے آداب ہے, لیکن یہ آداب یہ پڑھے بغیر ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہاں پر چھوٹے بچے مطلب ایک ہی منہج کے, ایک وہ دوسرے کو رد کر رہا ہے, وہ اس کو رد کر رہا ہے, اس کو رد کر رہا ہے. مطلب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کالج میں, یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگوں میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے دیندار ہے, یہ کیا لڑائیاں چلتی رہتی ہے وہاں پر. اور ایون کہ وہ لڑائیاں بھی ان چیزوں پہ یا رد بھی ان چیزوں پہ جو اتنے بڑے مسائل نہیں ہے. ایون جو ہمارے ماڈرن جنریشن وہ تو دین سے دور ہی ہو. وہ اتنے بڑے مسائل ہے نہیں. مطلب کہ صحابہ کرام کے درمیان وہ جو مسائل تھے, آپسی اجتہادات کے اختلافات تھے, اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے, رحماء بینہم. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو رحماء بینہم ہم نے اس کو نکالا.
ٹھیک ہے. لیکن اشداء علی الکفار جو ان کی صفت تھی وہ ہم نے بنائی اپنے آپ کے درمیان. مطلب یہ ایک حسد، لا تحاسدوا، یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ آپس میں حسد کرنا. یہ آپس میں حسد یہ بہت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے یہ بڑھ گئی. اب فقہ الرد میں کرنا کیا تھا؟ ایک تو یہ تو معلوم ہونا چاہیے اس کو رد یعنی کرنا ہے یا نہیں کرنا. التماس المعاذر، یعنی عذر کبھی تلاش نہیں کرتے تھے صحابہ کرام کا تو یا سلف صالحین کا. یہ تو مشہور طریقہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ التمس لاخیک 70 عذرا، یعنی 70 عذر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دو بچے کو یا کسی بندے کو، کسی مولوی صاحب کو یا کسی بھی عالم کو جس نے دعوت کا کام کیا ہے 10 سال 15 سال. اس کے 100 ویڈیوز ہے، 100 ویڈیوز میں کسی ایک ویڈیو میں ایک جگہ غلطی اس کو ہو گئی غلطی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر ہو گئی غلطی تو عذر تلاش کرو اس کے لیے. یہ تو ہر ایک کے بارے میں، اس کے لیے عذر کیوں تلاش نہیں کریں گے؟ صحیح. اس کے بعد اگر عذر تلاش نہیں کریں گے تو دوسری بات تھا کہ الدین النصیحہ، خیر خواہی کا ہے. لیکن ہم نے نہیں کیا، ہم نے فضیحہ کیا. ٹھیک ہے، ہم نے رسوا کیا اس کو. تو ضروری ہے یہ کتابیں پڑھے کہ یعنی الفرق بین النصیحہ والفضیحہ، ابن رجب وغیرہ کی وہ کتابیں ہے رحمہ اللہ. تو یہ چیزیں ہیں، ہم نے اس کو پبلک فگر بنا دیا اس مسئلے کو. یہ چیزیں کی ہم نے. اسی طرح اور ایک چیز تھی کہ سطر، ایک دوسرے کی خامیوں پہ یعنی پردہ ڈالنا اور اس کو سیکریٹلی نصیحت کرنا، پھر پردہ ڈالنا جب تک اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ رجوع نہیں کر رہا ہے، اس کے رجوع کے بغیر ہی اس کے بعد ہم خود اس فیلڈ میں. آپ کو پتہ ہے یہاں بڑی پرابلم کیا ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل نہیں ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اہل نہیں ہے، وہ خود تو اہل کہاں ہے؟ مطلب وہ خود بھی ان اکیڈمک ہے، وہ اس بندے کو رد کرتے رہتا. اب میرا مسئلہ یہ ہے، یہ دنیا تو چلتی رہتی ہے اس طرح، وہ چلیں گے. میرا مسئلہ اس میں بس ایک یہ ہے کہ یہ ذاتی رائے کو، ذاتی اپروچ کو، اپنی ویوز کو یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس کو پریارٹائز کیا جائے. اور بار بار الولا والبرا کو کنسیپٹ اسی میں بنایا انہوں نے. اس کا بہت بڑا ایک نقصان ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں. آپ دیکھو گے کالج یونیورسٹی کے جو بھی لڑکے وہاں پر ہیں نا، وہ اب متنافر ہو چکے ہیں اس دیندار طبقے سے. وہ کہتے ہیں یہاں صرف لڑائی ہوتی ہے. موسٹلی کہتے ہیں یہاں لڑائیاں ہو رہی ہے. یہاں تو ان کا نہ یہ آپس میں کبھی شیر و شکر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ دیکھو گے ڈیبیٹس ہو رہی ہیں لیکن ان ڈیبیٹس میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. صحیح. ایون کہ بہت سارے لوگوں نے میٹنگز اپلوڈ کی، میٹنگز میں لڑائی وہ بھی ان نے اپلوڈ کی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے دیندار طبقے کو، ہر ایک دیندار طبقے کو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، یہ جو رد کرنے پہ ہم آتے ہیں نا، اس کے ایک عواقب پر نظر ڈالنی چاہیے. یہ اس سے بڑے منفی یعنی نتائج ہمارے سامنے لے آ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھو کہ بڑے بڑے علماء جو ہے نا ان کو بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے ہی کیوں ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں. سو ریئیکٹو طبقہ جو ہے نا یہ علماء کا طبقہ نہیں ہے، یہ سنجیدہ لوگوں کا طبقہ نہیں ہے. کیونکہ علماء ریئیکٹو طبقہ نہیں ہے، وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ حلم اور بردبار ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا یہ ریئیکٹو طبقہ، یہ ابھی نکلی کلپ وہی سے چڑھا دیا. تو یہ ریئیکٹو طبقہ، اس سے ہم انسان کو بچنا چاہیے. یہ عجلت ہے، العجلت من الشیطان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہوگی تو یہ آپ دوسرے تک پہنچا. ہاں، بلغوا عنی ولو آیہ. ہاں. تو یہ بھی ہمیں سوشل میڈیا، اگر ہم دعوت کا فارم اگر اچھے سے یوز کریں گے تو ہم اس حدیث سے، مطلب یہ جو حدیث ہمیں سکھا رہی ہے، تو یہ ایک سوشل میڈیا بھی ایک ایسا ٹول ہے ہمیں، جو اگر ہم نے ایک پوسٹ اچھا کیا تو ہمیں سب تک میسیج آ سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس ابھی 5 ملین سبسکرائبرس یا 1 ملین ہے یا 5 لاکھ سبسکرائبرس ہے، اگر اس نے ایک پوسٹ اچھا کیا تو 5 لاکھ سبسکرائبرس میں سے اگر 2 بندوں یا 10 بندوں کو ہدایت ہو گئی اس پوسٹ سے، کافی ہے اس کے لیے. بہت کیونکہ اس کی پھر آخرت تو بن گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ میں بھی ایک بندے کو اگر اس کی وجہ سے ہدایت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ، ہم اس کو تو ختم نہیں کر سکتے دنیا میں. جیسے کہ آتے جاتے چیٹ جی پی ٹی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے ابھی. دوسری چلی آئے گی، ٹھیک ہے، تیسری چلی آئی، چوتھی چلی آئی. اے آئی کا ابھی بڑا یہ چیلنج ہے. تو کام کرنے کی چیزیں ہے، یہ ایک ہی آیت وہ چڑھائے، جیسے قرآن کی ورسز چڑھاتے ہیں، تلاوت چڑھاتے ہیں، ورسز چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی انٹرپریٹیشن سے بچے، اپنی انٹرپریٹیشن نہ ڈالے اس میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کلاسیکل ٹیکسٹس کو دیکھا جائے، کلاسیکل بیسک سورس آف نالج جو ہے اسلام کی، اس کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے، شیئر پہ شیئر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، کاپی رائٹس کو دیکھا جائے
کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. بہت سارے لوگ کاپی رائٹس کا کوئی دھیان نہیں ہے ان کے پاس. وہ تو کسی کا ہم تو دعوت کا کام ہم دعوت کا، حتیٰ کہ دعوت کا کام یہ نہیں ہے کہ کاپی رائٹس کا ہے. ٹھیک ہے، دانش کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح تغییر المنکر کے نام پہ منکر کو بڑھا دینا. بہت سارے لوگ وہ ہے نا من رأى منکم منکر ہم نے دیکھا، لیکن آپ جج کیوں بن گئے؟ جیسے میں کہتا ہوں موسٹلی یہ جو ہے نا نیوز والے جو ہے، اس میں لڑکیاں بھی ہے، لڑکے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ نیوز والے جو ہی کہیں پر کوئی پرابلم دیکھتے ہیں یہ جاتے ہیں کوریج دینے کے لیے. نہیں دیکھتے میل ہے فیمیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے فیس کو دکھانا ہے نہیں دکھانا ہے. کیا یہ نیوز لانی ہے میڈیا پہ؟ نہیں لانی ہے، بس لیتے آتے ہیں لیکن یہ بس ڈھونڈ رہے ہیں کہاں سے کچھ ملے بلکہ نکال دیتے ہیں. یہ بڑی پرابلم ہے، یہ ان کی امیج بنتی ہے. یہ جرنلزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا چاہیے یہ جرنلزم نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم تو یعنی لوگوں کی برائیاں سامنے لاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے لاسٹ ٹائم کسی نے عورت کو پکڑا، آپ کیوں یہاں پر تھے؟ ٹھیک ہے، کیا پروسٹیوشن کا کیس ہے؟ کیا کہاں سے لا رہے ہو آپ؟ قرید کیوں رہے ہو؟ اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی برائی دیکھی، من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کو پردہ کرے گا، ستر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پردہ کرے گا. یہ لوگ تو بے پردہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی لیکن آپ کون جج ہوتے ہو؟ اس لیے اسلام میں ایک قاعدہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستجب فبلسانہ فإن لم یستجب فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. لیکن اس حدیث کی بنیاد پر ہم نے منکر دیکھا، اب اس کو ہٹانا ہے. آپ جج تھوڑی ہو. آپ نے دیکھا، چلو اس کا رپورٹ کر لو ان کی اتھارٹیز تک، وہ پولیس ہے، لیکن آپ خود اپنے ہاتھ کو اس میں انوالو کیوں کر رہے ہو؟ اس کے بعد سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے ملتا کیا ہے؟ اس طرح فواہشات پھیلانے میں ایک انڈائریکٹلی فواہشات پھیلانے میں ایک طریقہ ہے کہ یہ فواہشات کو اس طرح سے فروغ دے رہے ہیں. یہ بڑی پرابلم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا بھی ایک پاورفل ٹول بن سکتا ہے، ایک افیکٹو فارم آف دعوت. لیکن اس میں بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ دعویٰ کرنے والے جو ہوں گے، جو یہ چینل چلانے والے، ان کو بہت خاص خیال رکھنا ہے. ایتھیکل باؤنڈریز کا خاص خیال رکھنا ہے. میں کہتا ہوں مطلب کہ مساجد میں جیسے بہت ساری ریسرچ نے جن نے لکھی ہے اس پر کہ مساجد میں یا اسی طرح مدارس وغیرہ میں ورکشاپس ہونی چاہیے جس میں تھوڑا سا ٹرین کیا جائے کہ جو ہمارے یعنی جنریشنز ہے یا یوتھ ہیں وہ کیسے اس کو پروڈکٹیولی یوز کر سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. ایک ریسرچ بھی اس پہ آئی ہے کہ ماڈرن ریسرچ بھی ہے 2021 میں ہوئی تھی، کہ کہتے ہیں کہ ریلیجس انفلوئنسرز کین امپیکٹ یوتھس فیتھ ریٹینشن مور دین ٹریڈیشنل اسکالرز. ہاں، یہ تو اگر جو ریلیجس انفلوئنسرز کا امپیکٹ بہت زیادہ رہ سکتا ہے ٹریڈیشنل اسکالر سے، یہ ہو رہا ہے. یوتھ تو اکثر انہی کو فالو کرتے ہیں، اور ایک پوسٹ یہ اچھا ڈالیں گے تو بہت ساروں کی زندگی بدل سکتی ہے. یہ ہو رہا ہے. تو اسی سلسلے میں ہم جانیں گے کہ کیونکہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں اکثر اس کا مطلب جو دیکھتے ہیں ہم کہ فیم، پاپولیرٹی، جو پرسن بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے اس سے. تو اسلام فیم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو یہ مطلب سوشل میڈیا انفلوئنس کے جو فیم ہوتی ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور انفلوئنس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ شیطان یہ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ آپ ان سے الگ ہو، دوسروں سے الگ ہو، آپ کامن طبقے سے نہیں ہو. انفلوئنسرز کی جو مینٹلٹی ہے نا وہ ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم ڈیفرنٹ دکھے لوگوں سے، کیونکہ وہ اپنا بیسٹ کنٹینٹ شو کرتے ہیں. ہم ڈیفرنٹ دکھے، اور یہ چیز ان کو نا اب پیچھے نہیں لے رہی ہے. تو اس کے بارے میں نا مطلب کہ اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے، وہ ہے ریاکاری کا. ٹھیک ہے، دکھاوے کا، فیم کا. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس کے دو سٹیجز ہے. ایک ہے وہ ریاکاری جو اسلام سے باہر کر سکتے ایک انسان کو، وہ ہے منافقانہ ریا. ٹھیک ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ ان کا ریا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یعنی ان کا تو پرپز ہی یہی تھا، کنٹینٹ کا بیسک مقصد یہی ہے، کنٹینٹ کا مقصد یہی ہے، چینل کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے ہیرو سمجھے، لوگ مجھے اچھا سمجھے، لوگ مجھے بہترین سمجھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ منافقانہ خصلت ہے، یہ ہیپوکریسی ہے، یہ جو اس اعتبار سے کرے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو گول کچھ نہیں ہے، اپنے ذات کو پروموٹ کر رہا ہے بس. دوسرا ہے کہ کوئی بندہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، کچھ بھی، لیکن اس کے بعد ڈیورنگ دس کنٹینٹ تو اللہ کے لیے ہے، اب فار ایگزامپل اچھی چیز کے لیے ہے، لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ہے، لیکن اب بیچ میں آتا ہے، خاص کر دینی کنٹینٹ کریٹرز میں بیچ میں آتا ہے کہ اب لوگ کہے کہ نہیں یہ بہت اچھا کنٹینٹ پیش کر رہا ہے، یہ ریا اب اس کے ساتھ داخل ہو گیا. یہ تو نفاق والا ریا نہیں ہے، لیکن یہ ریاکاری بھی ایک شرک ہے.
ٹھیک ہے, یہ شرک اصغر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر اس کا مجھے ڈر ہے, وہ ہے یہی ریاکاری کے دکھاوا کے لیے. یہ سبسکرائبر کی ریس میں جائے گا, پھر اس کا کنٹینٹ, کیونکہ بہت سارے ہم نے دیکھے یہاں پر کہ لاکھوں میں سبسکرائبر, لیکن آپ دیکھیں ان کا کنٹینٹ کیا ہے, کوئی فائدہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوسائٹی کو. ٹھیک, یہ ایک اس طرح ہمارے تو بنیاد یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کی بنیاد ہی تو نیت پر ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ صحیح نہیں ہوگی پھر تو کوئی بھی کام اسے لیے صحیح نہیں ہوگا, ریوارڈ تو نہیں ملے گا اس کو. اسی طرح مطلب ایک عربک پروورب بھی ہے کہ مطلب کہتے ہیں کہ کم من معروف فی السماء مجہول فی الارض, کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آسمان میں معروف ہے لیکن زمین پر اس کو کوئی نہیں جانتا ہے. کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ریاکاری کا. مطلب کہ یعنی لا ساحل لہ, ابن القیم فرماتے ہیں کہ یہ جو الریا ہے یہ ایک البحر والبحر, یہ ایک دریا ہے. ٹھیک ہے, لا ساحل لہ, اس کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک انسان بچ جائے اس سے تو بڑی اس میں یہ بھی ایک مسئلہ تھا ایول آئی کے بارے میں, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے. حدیث اس کے متعلق بہت یہ وہ لوگ جو مطلب کہ گھر میں جو گھر کی ولاگنگ کر رہے ہیں ان کا ایک بڑا متعلق بات بچوں کو لے آتے ہیں, وہ تو وہاں پر کر رہے ہیں. تو ایک اسٹڈیز آیا ہوئی ہے اس پر کہ سائبر سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ اس کی ایک اسٹڈیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلوئنسر سفر فرام اسٹیٹس اینزائٹی ڈیو ٹو کانسٹنٹ ویلیڈیشن سیکنگ, کیونکہ وہ اکثر چاہتے ہیں کہ فیم وہ چاہتے ہیں, اس وجہ سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہ اینزائٹی میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے پوسٹ کیا, فار ایگزامپل اس کے لائکس نہیں آئے یا ویوز نہیں آئے, یہ بار بار پیج کو ریفریش کر رہے ہیں کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اس وجہ سے ڈپریشن میں آ رہا ہے, کیونکہ یہاں سے ان کا کمپیریزن ہوتا ہے, یہاں سے کمپٹیشن بھی بہت ہائی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ پھر ڈپریشن میں چلے جاتے. اس لیے بہت کچھ آداب ہے جو ہمیں مطلب ایک کنٹینٹ کریٹرز کو یاد رکھنے ہیں. نمبر 1 ہے الاخلاص, عمل کے اندر اخلاص ہو, تو یہ دین کی بنیاد تو یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الصدق, سچائی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ, تو سچائی ہو, یعنی کنٹینٹ بھی سچائی کی بنیاد پر ہو. ٹھیک ہے, اور اچھی طرح سے وہ پیش کیا جائے, یہ بھی دوسری چیز ہے کہ صدق بھی ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کنٹینٹ کے لیے وہ کہ عدم نشر الفاحشہ والفساد, ایک ان کو چاہیے کہ فساد اور فواہشات کو نہ پھیلائے. صحیح. ٹھیک ہے, جیسے کہ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جس وقت سوشل میڈیا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگ فساد کو پھیلا رہے, ٹھیک ہے, یا اسی طرح فواہشات کو پھیلا رہے, تو اس سے ہم بچنا چاہیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, یہ جو ان تشیع الفاحشہ ہے, بہت سارے لوگ یہ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے فی الذین آمنوا, ایمان والوں کے درمیان فواہشات پھیلے, چاہے یہ یعنی اسے علماء کہتے ہیں چاہے یہ لوگ یعنی جان بوجھ کر کانشیسلی یا انکانشیسلی, لیکن یہ سپریٹ کر رہے ہیں فواہشات. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے کیا ہے, فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے پینفل عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. تو ایسے ہیں, مومن تو لعان نہیں ہوتا ہے, لعنت کرنے والا, طعنہ زنی کرنے والا نہیں آتا ہے, فاحش نہیں ہوتا ہے, متفحش نہیں ہوتا ہے, البذی وغیرہ وہ چیزیں نہیں ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ سلینڈرنگ کرنے والا نہیں ہوتا ہے, فاحشات کو پھیلانے والا نہیں ہوتا ہے. تو ان ایڈس کو یا ان چیزوں کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے, یہ بھی اور ایک چیز ہے. اور چوتھا ہے کہ ریسپیکٹ فار ادرس, بالکل احترام الآخرین. بہت سارے لوگ یہ دوسروں کا احترام نہیں کرتے ہیں اس میں, تو یہ بڑی پرابلم ہے. اب اتنا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا احترام کرو وہ آپ کا احترام کرے, بلکہ یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم, بہت بڑی آیت ہے. ٹھیک ہے, اگر سورۃ الحجرات کی یعنی اگر ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا مطلب ان لائٹ آف سورہ الحجرات, اس میں بڑی پرنسپلز مل رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اور ایک پرنسپل آ رہا ہے سورۃ الحجرات کا ہی, کہ جو بھی آپ پروموٹ کر رہے ہو کہ آن دا بیس آف ایتھنٹسٹی, ویریفیکیشن ہونی چاہیے, ایتھنٹسٹی ہونی چاہیے, تو ویریفیکیشن ہونی چاہیے بغیر تحقیق, نشر پہ نشر, جو آپ نے سنا وہ آپ نے آگے فارورڈ کیا. یہ کیا ہے, جو میں نے دیکھا میں نے شیئر پہ شیئر کیا, میں نے سنا آگے فارورڈ کیا, یہ جھوٹ ہے. رسول اللہ نے اسی کو جھوٹ فرمایا. ٹھیک ہے, وہ بندہ یعنی جو کچھ بھی سنے اور اس کے بعد اس کو نشر کرے, یہ جھوٹ ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا بھی ہے کہ اس کی طبیعت یہ بن چکی ہے, یہ تو سنتا ہے اور آگے لے رہا ہے. اس میں یہ اچھی بھی سن سکتا ہے, سچ بھی سن سکتا ہے, جھوٹ بھی سن سکتا ہے, لیکن جب اس نے
اپنا طریقہ وہی بنایا تو اب اس کو جھوٹ والوں کے ساتھ شمار کیا گیا ہے. یعنی ایک قاعدہ ہے متشابہات سے بچنے کا. یعنی مشتبہات جو چیز ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات یا متشابہ, ٹھیک ہے, مشتبہات. اب یہ مشتبہات جو ہے نا لوگوں پر, یہ بہت سارے لوگوں پر یہ حلال بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن فمن وقع فیہا وقع فی الحرام, کیوں یہ حرام میں کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں تھا, یہ ان چیزوں میں جن میں ڈاؤٹ تھا, جن میں ڈاؤٹ تھا, تو یہ حرام میں چلا گیا, ورنہ وہ حلال بھی ہو سکتا تھا. صحیح. اسی طرح یہاں پر یہ پھیلاتے جا رہا ہے, اس میں سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو جھوٹوں کے ساتھ شمار کیا گیا ہے. تو ایتھینٹسٹی بہت سارے لوگوں اس کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, نعم. ریجیکٹ نہیں کرو گے لیکن ویریفائی کرو گے. اچھا, ویریفائی کرنے کے لیے اس کنٹینٹ کریٹر کے پاس کون ہے جو ویریفائی کرے گا؟ کون ہے اس کے پاس؟ مطلب کون سی اتھارٹی ہے ان کے پاس؟ اچھا, یا اتھارٹی چھوڑو کہ مطلب کہ کیا وہ کریڈیبل ہے, خود وہ کر سکتے ہیں, مطلب کون سا ڈاٹا وہ لیتے ہیں انڈر دا گائیڈنس, انڈر دا گائیڈنس, مطلب کون ہے, مطلب کون کرے گا؟ مطلب جو بندہ جس کو خود اپنی دنیا کی معلوم نہیں ہے, وہ اپنے گھر کے افیئر سنبھال نہیں پا رہا ہے, بالکل اس کے پیرنٹ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے پیرنٹ سے. اب اگر دیکھیں گے وہ کیسی ویلیڈیٹ کرے گا کسی خبر کو؟ صحیح. مطلب اس کی اہلیت ہی نہیں ہے وہ. تو یہ بات بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ان کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی پرابلم ہے ان نیوز والوں کی کہ وہ بھی ان چیزوں کو, اور اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ نقصان ہی 2021 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ مس انفارمیشن اسپریڈ 70% فاسٹر دین دا ٹروتھ, کیونکہ جو یہ غلط نیوز ہوتی ہے یہ زیادہ نشر ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ حق سے یہ 70% فاسٹر ہوتے ہیں. یہ نا کہتے ہیں نا عشق اور مشق نہیں چھپایا جاتا. اسی طرح یہ جو ہے نا, اگر کسی گاؤں میں کسی ایک بندے کی کوئی پرابلم آپ نے اسپریڈ آؤٹ کی, باہر کی, اس لیے اسلام نے کہا اس کو ستر کرو, من ستر مسلم, کیونکہ یہ مطلب کہ ایسی چیز ہے جس کو صدر کرنے کی چاہیے, جو صدر کرنا پڑے گا ہمیں, ٹھیک ہے. اب یہ اور ایک بھی چیز اس میں یہ ہے نا کہ عدم التحویل و نشر الفتن, بعض لوگ فتنوں اور ریمورز کو پھیلاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس کی گائیڈنس دی تھی ہمیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ, جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے, یہ خوف کا بھی ہو سکتا ہے اور امن کا بھی ہو سکتا ہے, چاہے ہیلتھ ریلیٹڈ خوف اور امن کا ہے, چاہے کسی بھی بزنس ریلیٹڈ ہو یا ملکوں کے ریلیٹڈ ہو, پرسنل کسی بندے کے بارے میں ہو, کچھ بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اذاعوا بہ, یہ تو اس کو اڑا لیتے ہیں, بس پھیلا دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر یہ رسول سم کی جانب لوٹاتے اس کو, ٹھیک ہے, یا اولی الامر جو علماء ہیں ان کے پاس, ٹھیک ہے, اہل دانش ہے ان کے پاس, وہ جو ان میں بڑے لوگ ہیں ان کے پاس تو یہ لوٹاتے, ٹھیک ہے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو وہ استنباط کرتے. یہ نبت اصل میں ہے کہ کنویں سے نکالنا, نیچے سے پانی نکالنا, تو یہ وہ ہے کہ جو گہرائی میں چلے جاتے اس مسئلے کی, اور اس کے بعد ان کو رزلٹ اس میں سے دے دیتے. لیکن بہت سارے لوگوں کا پرابلم یہی ہے کہ وہ عجلت کا شکار ہوا ہے, اجلت کے شکار, تو اجلت کا جلد بازی کے شکار, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ریومر آ گیا تو سپریڈ کیا, پھیلایا, باقی چیزیں, تو یہ اگر ہمیں حدیث بھی ہوگا, اگر اس کی ریفرنس ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں شیئر نہیں کرنا ہے. اب تو بات ہی نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں, اس میں مطلب لوگوں یہی ہمیشہ دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں پہ کون سا امپیکٹ پڑ رہا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن یہ پوچھے گا, جتنے گانے آپ نے چڑھائے, اللہ جتنوں نے سنا, آپ کے گناہ اور ان کے گناہ آپ کے سر پہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا صحیح حدیث میں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے برائی پھیلائی, باقی رہا تو مرنے کے بعد بھی یہ گناہ چڑھتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ولاگنگ کرتے کرتے یا کچھ بھی, تو یا اپنی فیملیز کو, فیمیلز کو لے آ رہا ہے برا. بہت سارے لوگوں کو آپ کو دیکھیں گے یہ چائلڈ ولاگنگ ہو گئی ہے آج کل, بچوں کو لے رہے ہیں, اپنی فیملی کو, یہ بھی ایک سٹرس چلا گیا ہے. اب بالکل پیسے کمانے کے لیے یا خود کو مشہور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یعنی یوز کر رہے ہیں, یہ بڑی پرابلم ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, جو سنا اس کو آگے کیا, یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اور ایک ادب بھی ہے کنٹینٹ کریٹرز کے لیے, وہ ہے عدم التجسس یا حفظ الامانہ. ولا تجسسوا, سورۃ الحجرات میں ہی ہے, ٹھیک ہے. کسی کے ٹوہ کے پیچھے مت لگو, ٹھیک ہے, یعنی بیک بائٹ کے ساتھ ساتھ سپائی مت بنو کسی کے. ان لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے, وہ دیکھتے کہ ہم تو ریسرچ کر رہے ہیں, ریسرچ, ٹھیک ہے, تجسس کو ریسرچ کا نام دے رہے ہیں.
تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ مورلی ہمیں بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہی سکھانا ہے ہمیں جو میں کہہ رہا تھا, مطلب کہ مدارس میں ہے یا مساجد میں ہے, ہمیں ان کو سکھانا ہے تجسس کیا ہوتا ہے, اس کی باؤنڈریز کیا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ریسرچ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی گناہ ہے. جیسے رسول نے فرمایا کہ جو بھی شخص کوئی کسی قوم کی باتیں سنتا رہتا ہے, کان لگاتا ہے, ٹھیک ہے, تو جب کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ نہ سنے, تو اس کے لیے قیامت کے اندر عذاب ہوگا. تو اوور آل یہ کچھ باؤنڈریز ہیں جن کا ایک یعنی کنٹینٹ کریٹرز کو خیال رکھنا چاہیے, سیٹ کرنی چاہیے. سرچ کرنی چاہیے, تو کہ جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی ہو, ان پروڈکٹیوٹی نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایجوکیشنل ہو یہ, ٹھیک ہے. بہت ساری ایجوکیشن ویڈیوز بھی چڑھاتے ہیں یا سننا ریوائل کرتے ہیں, ایجوکیشن چڑھاتے ہیں. افسوس ہے لیکن بہت سارے جس زمانے میں میجورٹی جس زمانے میں جو ٹرینڈ ہے نا, مطلب اس زمانے کی جو ٹرینڈ ہے نا, سیلیبریٹی جو ہے نا, جن کو فیم ہے نا, جن کو اپ گریڈ کر رہے ہیں نا, یہی جہلا ہے, یہی سفہا ہے, ٹھیک ہے. اور کالج والے بھی اب ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اپنی پروگرامز میں. یہ مصیبت نہیں ہے اور کیا ہے. مطلب یہاں پر مصیبت لگ رہا ہے اس کا جس نے 40 سال پڑھا, 30 سال پڑھا, ہاں ٹھیک ہے, ریسرچ کی, دن بہ دن محنت لگی اس کو, اب کسی مقام پہ پہنچا, اب یہ وہاں پر ایک لیکچرر بنا ہوا ہے یا ایک ٹیچر بن چکا ہے, لیکن اب یہ بھی اسی سطح پہ آ گیا ہے. یہاں پر ایک انسان بہت حیران ہوتا ہے کہ مطلب کہاں چلے گئے یہ میچ, ہماری فیوچر جنریشن پر کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. فیوچر جنریشن تو کیا, بہت سارے لوگ یہ تو وہ تو کہتے نہیں ہمیں سنگر بننا ہے, وہ تو اب سنگر بننا, اچھا چلو سنگر نہیں تو ہمیں کچھ اور ویلاگر بننا ہے, یہ کیونکہ شارٹ وے. اس سے پہلے کیا بننا ہے, ڈاکٹر, کیا بننا ہے, انجینئر, کیا بننا, چلو ہم ٹھیک ہے. تو لیکن آج کے بچے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو ویلاگر بننا ہے, ہمیں تو یہ کنٹینٹ کریٹر بننا ہے. ڈاکٹر اتنا کماتا نہیں جتنا ہم کماتے. ایک تو وہ جھوٹ ہے, دوسری بات ہے کہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, سارے نہیں ہوتے ہیں, باقی تو وہ پریشان. اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ حلال کیا ہے اور حلال کیا ہے حرام کیا ہے, وہ تو وہ چیزیں دیکھ بھی نہیں رہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کشمیر میں بہت سارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے, ان کی وجہ سے لوگوں نے کروڑوں روپیوں کا نقصان ہو گیا لوگوں کو, کیونکہ انہیں پروموٹ کیے فیک پروڈکٹس یا فیک ایپس سے ان کو پروموٹ کیا. تو اس وجہ سے جو ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوگا, یہ کتنا آنیسٹ ہونا چاہیے اور اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہونی چاہیے جس چیز میں پروموشن کرے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا یا کوئی بھی انفلوئنسر ہے, کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر ہے, چیزوں کے بارے میں کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے بذات خود یہ حلال ہے یا حرام ہے. بذات خود یہ چیز جائز ہے یا اتنا تو معلوم ہونا چاہیے. اتنا معلوم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے تو یہ علماء سے پوچھے, کیونکہ بہت ساری چیزیں نئی جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں اس میں مطلب کلیئر اینڈ کٹ اس کو معلوم نہیں ہوگا, ڈاؤٹس اس میں مطلب ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے, ہم علماء سے پوچھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, صحیح, ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو بہت کچھ ہی علماء اجتہاد کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں مفتی صاحب سے پوچھو اس بارے میں. تو بیسٹ یہ ہے کہ پہلے یہ جان لے کہ یہ پروڈکٹ بذات خود حلال ہے یا حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ الغرر کا شکار نہ ہو جائے خود, اور یہ دوسروں کو غرر میں نہ ڈالے, انہیں دھوکے میں نہ ڈالے, ٹھیک ہے. جس میں بھی کوئی انسٹینٹی ہو یا جس میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی دھوکا ہو, یہ ان کو پروموٹ نہ کرے. کسی بھی قسم کا جس میں دھوکا ہو, من غش فلیس منا, جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی دھوکا ہو سکتا ہے, یہ کوالٹی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری یہ لوگ جو ہے نا وہ کنٹینٹ دیتے ہیں کسی پروڈکٹ کے بارے میں, لیکن خود بھی وہ تو یوز نہیں کیا ہے, خود ان کو وہ معلوم نہیں ہے, خود ایکسپیرینس نہیں ہے, خود وہ فیچرز انہوں نے نہیں دیکھے ہیں, بس یوں ہی ایسے ہی وہ پیش کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم پروڈکٹ اس میں دیتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہے. اگر کچھ ہارمفل ایفیکٹس ہے تو وہ ہمیں نہیں دینا چاہیے, ہمیں اس سے بچنا ہی پڑے گا. اور یہ بھی ہے کہ اس میں کہ یہ جو پروڈکٹس وہ لانچ کر رہے یا دے رہے ہیں یا باقی چیزیں کر رہے ہیں اسلام میں وہ جو ایک قانون ہے کہ یعنی ایک کی بیع پہ دوسری بیع نہیں ہونی چاہیے, اس اصول کو دیکھے. بہت سارے یہاں پر وہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہی ایسے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے یہ کنٹینٹس کریٹ کرا رہے ہیں کہ مطلب بزنس کے لیے فروغ دینے کے لیے
چھوٹی چھوٹی سکیمز پرووائڈ کر رہے ہیں یا لو کاسٹ پہ کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، جو ارد گرد ان کے سارے جو دکان والے ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہو چکے ہیں. تو اس سے مومنوں کے درمیان کیا ہے، وہ ایک نفرت سی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا چاہیے اگر میرا دکان ہے، میں کچھ کر رہا ہوں پرووائڈ، اپنی لالچ میں آ کر میں دوسروں کے رزق پہ یا دوسروں کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہیے مجھے. اس سے اسلام نے وہ کہا تھا کہ ایک کی بیع پہ دوسری بیع نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک اصول یہی تھا، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اس سے کیا نفرت ہو جائے گی، تو وہ اختلاف نہ ہو جائے، تو وہ بھی خیال رکھنا چاہیے. جی، تو اس میں ایک ریسرچ بھی آئی ہے کہ کنزیومر ریسرچ ایک کی گئی ہے کہ 2023 میں، تو وہ کہتے ہیں کہ 42% جو آن لائن بائرز ہے دے فیل ڈیسیوڈ بائی انفلوئنسر مارکیٹ. ہاں یہ ہے، میں نے اور ابھی بھی کہا یہ ہے ریسرچ. اور 42% آن لائن بائرز سے کہہ رہے کہ ہمیں ڈیسیو کیا گیا، کیونکہ اس وجہ سے، کیونکہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہی ان کا پاورفل ٹول ہوتا ہے. اسی طرح جو فیڈرل ٹریڈ کمیشن ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مینڈیٹری کیا کہ یہ پیڈ پروموشن کو انہوں نے بند ہی کیا. اس یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی کشمیر میں سائبر پولیس کی طرف سے بھی یہ اب ان کو آیا گئی کہ جب ان نے دیکھا کہ کروڑوں روپیوں کا نقصان ہو گیا، بار بار فیک پروڈکٹس کو یہ پروموٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بین کر دیا یہاں پر کہ یہ پیڈ پروموشن بند کیجیے. تو اس کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک اہم چیز اس سے ریلیٹڈ، کیونکہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ایک اہم یہ رول ادا کرتے ہیں سوسائٹی میں، وہ ہے کہ ایک چیز ولاگنگ، بالخصوص جو فیملی ولاگنگ ہے. تو اس کے متعلق اسلام کیا ہمیں کہتا ہے؟ اصل میں یہ جو ولاگنگ کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ فیملیز کے خاص کر جس میں گھرانہ ہی شامل ہو رہا ہے. موسٹلی اس میں فیملیز میں یا تو کوئی بندہ ہی ہوگا یا تو میاں بیوی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ود دیئر چائلڈ وہ بھی کر رہے ہیں. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ ہو سکتا ہے فائدے ہو اس کے، وہ تو معروف ہی ہیں، کچھ فائدے ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن نقصان اس کے زیادہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں بھی، ہماری سوسائٹی میں. تو اس کے زیادہ نگیٹیوز ہے. نمبر ایک اس کا یہ ہے کہ پرائیویسی اینڈ ماڈیسٹی، حیا کا جنازہ انہوں نے نکالا. ٹھیک ہے، یہ بڑی پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ خواتینوں کو اپنے اب اس تبرج میں لا رہے ہیں اور ان آیات کی مخالفت میں بھی جا رہے ہیں. تو اب اس عورت کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے گھر میں ہی بے پردہ ہو گئی ہے جو اس طرح کرے گا. تو یہ بڑی پرابلم ہے. تو فیملیز کو چاہیے کہ وہ اپنی پرائیویٹ مومنٹس کو شیئر نہ کرے، ان چیزوں کو شیئر نہ کرے، تو یہ اندر ہی رکھے. اور مین اینڈ وومین بوتھ جو اس میں آ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پرائیویسی میٹرز. دوسرا یہ ہے کہ چلڈرن رائٹس ایکسپلائٹیشن اس میں ہو رہی ہے. چھوٹے بچوں کو کیا پتہ ہے یہ دنیا کیا ہے، ان کو کیا پتہ ہے دنیا میں کون کیا دکھ رہا ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ باقی یہ جو سائبر کی دنیا ہے یہ کیا ہے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. آفٹر 10 ایئرس ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ مجھے تو نہیں آنا تھا اس پر، مجھے تو رسوا نہیں ہونا تھا. لیکن یہ اپنے بچوں کو بھی، مطلب جیسے میں کوئی ایک دکھا رہا تھا کل کہ اس نے بچے کی اس پہ انڈا توڑا ہے، پھر وہ بنا رہی ہے. انڈا اس پہ توڑ رہے چھوٹے بچے کی، وہ رو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ بنا رہی ہے انہیں لائکس کے لیے. یہ بڑی پرابلم ہے، مصیبت ہے یہ. اس طرح یہاں کشمیر میں بھی کچھ لوگ ہیں، وہ عورتوں کو، بچوں کو لاتے ہیں کہ یہ دیکھے ہمارے بچے ایسے، یہ ایسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتے ہیں. صحیح، پڑھتے نہیں ہیں، پھر ان کو سکھاتے ہیں، پھر آگے جا کے ان کو وہ پرابلم بھی ہوتی. اس کے بعد یہ ہے کہ ریاکاری کا بھی اس میں بھی خطرہ ہی ہے، وہ تو ہے ہی. اور تیسری بات یہ جو ہے یا چوتھی بات جو ہے ٹائم ویسٹنگ، فیملی ریسپانسبلٹیز ختم ہو جاتی ہے. یہ اپنی فیملی کو کیا پوچھیں گے، یہ تو نہیں اس کا خیال رکھ پائیں گے پھر، کیونکہ رسول اللہ نے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بیسٹ وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بیسٹ ہوگا. میں سب سے بیسٹ ہوں اپنے فیملی کے ساتھ، لیکن سب سے بیسٹ اپنے فیملی کے ساتھ کیا ہے؟ فیملی کو پروٹیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، فیملی کو انکریج کرنا، فیملی کو اچھے کام میں لگانا، نہ کہ ان کا ٹائم ویسٹ کرنا. تو اس سے بچنا چاہیے کہ ریئل لائف فیملی انٹریکشنز ہونی چاہیے. چلڈرنس کو سکھانا چاہیے، ویلیوز دینی چاہیے. تو ان کو درسگاہ یا باقی چیزوں کو بھیجو، ان کو اسکولنگ کیریئر میں بڑا. یہ کیوں ہے کہ ہم نے ان کو اب لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ایول آئی، العین حق، یہ جو نظر کا لگنا یہ بھی ہے اس میں، یہ بڑی پرابلم ہے، حسد و نظر. اور اس کے بعد
حلال اور حرام جو کنٹینٹس ہے اس کا خیال بھی اس میں نہیں رکھتے ہیں یہ، تو وہ بھی بڑی پرابلم ہے۔ تو فیملی کو یہ جو ولاگنگ ہے ایک مصیبت سی بن گئی ہے، عورتیں بھی اس میں، بچے بھی اس میں، بوڑھے بھی اس میں، کچن بھی اس میں، باتھ روم میں اس میں، اب کیا کوئی کنٹینٹ ہے نہیں ان کے پاس، کس کے پیچھے اب لوگوں کو یہ اسلام تو بہت لگا رہے ہیں؟ اسٹرکٹ ہے اس بارے میں کہ اگر فیملی کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر سوراخ ہوگا چھوٹا سا وہاں سے کوئی بندہ اس کے دیکھے اس کی آنکھ اگر اور وہ دعا آنکھ پھوڑو اور آپ کو کوئی آپ پینلٹی کو نہیں ملے پینلٹی نہیں ہے، تو یہ تو وہی پرائیویسی کی کیا ہے نا بہت بڑا نقصان ابھی یہی ہے، پرائیویسی کے وہ یہاں پر انہوں نے باؤنڈریز ختم کی۔ اور یہ کیوں یہ مطلب کیوں بناتے ہیں مطلب فیملی ولاگنگ، کیونکہ لوگ اکثر پرائیویٹ لائف سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ یہاں سے میٹیریلزم میں کے بہت شکار ہے، کیونکہ یہ اپنی لائف دکھاتے ہیں ویسے ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اپنی پرائیویٹ لائف دکھاتے ہیں، وہی پرائیویٹ لائف دکھا رہے ہیں نا، وہ بڑی اس چیز وجہ سے لوگ اس میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھو گے ان ویڈیوز کو زیادہ ویوز بھی ہوں گے، صحیح، شیطان بھی اسی چیز کو لوگوں میں کر رہا ہے نا، عام بیوٹیفائی کر رہا ہے۔ بیوٹیفائی کر رہا ہے، تو یہ گلیمر کرنا، ان چیزوں کو لوگوں کے درمیان لے آنا، یہ اس اعتبار سے یہ بالکل جائز نہیں، اور ان کو دیکھنا نہیں چاہیے، چھوڑنے چاہیے۔ یہ امیچور لوگ ہیں، بہت زیادہ امیچور، اگر ان کے اندر کتنے بھی کوالیفائڈ ڈگری والے بندے ہو لیکن یہ کچھ نہیں ہے، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ یہی پرابلم ہی ہے ہماری سوسائٹی کے لیے اس اعتبار سے، کیونکہ یہاں پر پیرنٹل کیئر بھی ختم ہو رہا ہے۔ مطلب ایک گھر ہے نا، ایٹ دا اینڈ میری جگہ جو ہے نا وہ گھر ہے، ایٹ دا اینڈ میری جگہ جو گھر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس گھر کو ہی اب انہوں نے کیا بنایا ہے، اب اس کو ایک بازار بنایا، انہوں نے تماشا بنایا ہے، تو یہ مسئلہ ہی ہے۔ ایون امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی ایک ریسرچ ہوئی ہے 2023 میں، وہ کہتے ہیں کہ 80% آف چلڈرن فیچرڈ ان ولاگز ڈیولپ پرائیویسی ریلیٹڈ اینزائٹیز۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے اس میں ہوتا یہی ہے کہ فیملی جو ہے، بچوں کے حقوق جو ہے، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ ہے، بچوں کے حقوق ہیں وہ تو ادا نہیں ہوتے ہیں ان سے پھر۔ تو کنکلوژن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فیملی ولاگنگ کرے گا تو کچھ باؤنڈریز ہے اسلامکلی جو اس کو وہاں پر سیٹ کرنی پڑیں گی، اور اس کو فیمیلز کو وغیرہ وہاں پہ نہیں لانا پڑے گا، بچوں کو وہاں پر اس طرح سے نہیں لانا چاہیے کہ ان کو ایکسپلائٹ ہو جائے، ان کے رائٹس سے یہ چھین لے۔ باقی کبھی یہ کر سکتا ہے ان چیزوں کے درمیان جو ڈائریکٹلی اس کی فیملی پہ ایفیکٹ نہ کرے، اس کے ایمان پہ ایفیکٹ نہ کرے، اور اس کے بچوں پہ ایفیکٹ نہ کرے، ان کے پیرنٹس پہ ایفیکٹ نہ کرے، پرسنل لائف پہ ان کی ایفیکٹ نہ کرے، کیریئر پہ ایفیکٹ نہ کرے۔ باقی ایجوکیشنل چیز، اگر اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے، تو وہ ایسی چیزیں وہ لا سکتا ہے۔ باقی خود کی فیم کے لیے، یعنی ویورز کے لیے یا کومنٹس کے لیے، ان چیزوں کے لیے ویلبلٹی دکھانا، اپنی فیملی کو شو اپ کرنا، وہ ساری چیزیں یہ جائز نہیں ہے۔ ایون ہم نے تو ایک بار یہ مطلب میں نے تو ایک بار دیکھا کنٹینٹ کی، مطلب ایک بھائی لکھ رہا تھا کنٹینٹ، یہ ٹائٹل یہ تھا ویڈیو کا کہ آج میں اپنی بہن کا چہرہ ریویل کروں گا۔ یہ بڑی ایون جب ویڈیو سٹارٹ ہو گئی اس نے بہن کی طرف کیمرہ کیا بھی، بہن نے اپنا چہرہ چھپایا، یہی اس لیے کیونکہ یہ چاہتے کہ فطرت یہ ہے۔ کنٹینٹ نہ کلک ٹیب بن جائے، اس پر کلک کرے بھی کوئی، یہ کوئی ایسے ہی سکرول نہ کرے بلکہ یہ ویڈیو مجھے ویوز اس میں مل ہی جائے۔ تو ہم اس کے بعد میں جو مسلم انفلوئنسرز ہوتے ہیں یہ کیسا اپروچ کریں گے، کیونکہ یہاں سے پاپولر ٹرینڈز بھی ہے لائک میوزک، ڈانس وغیرہ جو اسلامک ٹیچنگز کو کنفلکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اگر ہم دیکھیں گے کہ کنٹینٹ کریٹرز جو ہے آج بہت سارے ہیں، تو اس میں مسلمان بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں۔ یہ جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو چاہیے پہلی بات یہ اپنے آپ کو سپیریئرٹی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ کرے۔ بہت بڑی پرابلم ہے جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، اس کے بعد جو واقعہ ہمارے پاس ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ٹھیک ہے، مثلا رجلین، دو بندوں کا واقعہ جو ہے، وہاں پر ایک تھا اس کے پاس دولت تھی، باغ تھے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا تھا اور اس نے تکبر کیا، اس نے کہا بھی اسے انا اکثر منک مالا وعز نفرا، دوسرے بندے نے کہا اگر ان طرح نہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ سے کم ہوں، لیکن اس نے دعوت کس انداز میں دی، اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ امیر بندہ ہے، یہ اس طرف کا ہے۔ اسی طرح
کنٹینٹ کریٹرس کو, مسلم کنٹینٹ کریٹرس کو یہ سوچنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا کہ دیکھو ان کے کنٹینٹس کتنے ہیں, وہ فلمیں بنا رہے ہیں, وہ برائیاں پھیلا رہے ہیں, وہ فواہشات پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پروسٹیوشن کو دکھا رہے ہیں ایسے ہی, تو وہ بہت پاپولر ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے. نہیں, اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ اس کا انجام کیا ہوا وہ ہمارے لیے ایک اچھی سٹوری ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو انفیریئر نہ سمجھے, ٹھیک ہے, ان کو سپیریئر نہ سمجھے. تو اس اعتبار سے ایک انسان کو کا پاس اپنے پاس ایک موٹیویشن ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ ایمان کی حفاظت ہر ایک چیز سے اہم ہے. ہر ایک چیز سے جو اہم چیز ہے وہ ہے ایمان, ٹھیک ہے. جب بھی یہ کوئی کنٹینٹ اپلوڈ کرے یا جب بھی یہ کسی کا کنٹینٹ دیکھے, اس کی ریئیکشن میں جو ہی اپلوڈ کرے, یاد رکھنا چاہے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہے, اس کے لیے ایمان کا کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے لیے ایمان ایک بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آخرت, لیکن مجھے آخرہ اورینٹڈ بھی سوچنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے آخرہ اورینٹیشن کیا ہے. تو وہ صرف دنیا سوچے گا, یہ آخرہ کی اورینٹڈ سوچے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ سوسائٹی پہ اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا, لیکن اس کے لیے تو ہے, کیونکہ یہ تو مومن تو ہے, سارے مومن یہ تو آپس میں ایک جسم کی مانند ہے, ٹھیک ہے. مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ جو یہ خود کے لیے چاہتا وہ دوسروں کے لیے بھی چاہے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ تعاونوا علی البر ولا تعاون علی الاثم والعدوان, یہ اس کو ضروری کرنا ہے. اسی طرح ان کو چاہیے کہ اس کنٹینٹ کریٹرز کے ساتھ میں اس کو چاہے کہ یہ کرے, یعنی حرام ٹرینڈز کو یعنی اوائڈ کرے. جو بھی ٹرینڈز چل رہی ہے ان ٹرینڈز کو یہ اوائڈ کرے, جیسے قرآن نے کہا بھی والذین واذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم, ان سے اعراض کرو. والذین لا یشہدون الزور, جو زور والی محفلوں میں جاتے ہی نہیں ہے, اس میں یہ ساری چیزیں آتے ہیں جو فضولیات ہے, گناہ کے کام ہے, محرمات ہے, وہ ساری چیزیں آتے ہیں. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, ترکہ ما لا یعنی, تو اس میں حرام بھی آئیں گے, باقی چیزیں بھی آئیں گی, بلکہ فضولیات آئیں گے اگرچہ وہ مباح بھی ہے, ٹھیک ہے, جو ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اسلام ایز اے مسلم اس کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. میری کام کی چیز یہ نہیں ہے, کیونکہ میری آخرت کے لیے یہ کوئی سپورٹو نہیں ہے, میری ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے, مجھے پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے, لوگوں کے فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے, تو میں ان کی ٹرینڈ کو فالو نہیں کروں گا. تو ان کی ٹرینڈ کو چھوڑ دے, اس کے پیچھے نہ پڑے. اور اسی طرح جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یاتین, یعنی لوگ آئیں گے, لیکونن من امتی, میرے امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو حلال کریں گے, ٹھیک ہے, یا اس طرح زنا کو, ریشم کے لباس کو مردوں کے لیے, ان چیزوں کو. تو لوگ اس ٹرینڈ پہ چلتی جائیں گے. صحیح, یہ چلتے رہے ہیں, شیطان کے اعلی کار تو بنے رہتے ہیں ہر زمانے میں, لیکن ہمیں اصحاب کہف جیسا بننا ہے. جو ٹرینڈ تھی سوسائٹی میں چھوڑ دو, وہ تو اس ٹرینڈ پہ ہے, لیکن ہمارا ایمان ہمیں یہ نہیں کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تو آئیڈل ورشپ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ وہی ہے, ان کو ذہن اس سے باہر نہیں جا رہا تھا. اس نے یہی کہا, ان کو سوال کیا, مجھے بتائیے آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, ٹھیک ہے. ہر زمانے میں پیغمبروں نے تو ریشنلٹی کی بنیاد پر انہوں نے یہ سوال اٹھایا اپنے قوم. تو ٹرینڈ کو فالو نہ کرے, لوگ تو اس میں جائیں گے, کمپلیٹ اوائڈ کرے اس کو, اور اس کو ٹرینڈ کو فالو نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کرے کہ پروموٹ حلال انہیں جو آلٹرنیٹیوز ہوں گے وہ کرو, جیسے کتابیں, اسلامی کتابیں ہیں, مطلب بہت ساری لباس کی چیزیں ہیں, یا اس طرح جو سماجی ضروریات کی چیزیں ہیں, بزنس کے آئیڈیاز ہے, یا باقی ایجوکیشنل آئیڈیاز ہے, ان کو پروموٹ کرے. کوئی شارٹ ویڈیو بنا اس میں سکتا ہے, دکھا سکتا ہے کہ سنت یہ ہے, یہ بھی ایک سنت ہے. ہاں, جیسے کہ بہت سارے ہیں وہ سنت, پریکٹیکلی کوئی سنت کی بہت ساری چیزیں دکھا سکتا ہے, یا فیملی ہیلپ کے لیے کچھ چیزیں دکھا سکتا ہے, لوگوں کے ہیلپ کے لیے. جیسے میں نے کہا یہاں یہ کام اچھا ہو رہا ہے, جو غریبوں کی سپورٹ کے لیے کبھی فائنانشیل ایڈ وہاں پر وہ ریز کر رہے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے, یہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح فیم کو اوائڈ کرے, کسی بھی قیمت پہ اپنے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائے, کسی بھی چیز کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائے. اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے رسوا کرے, اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. جسے چاہے اللہ تعالیٰ اس سے عزت دے تو اسے عزت مل جائے گی. تو عزت یہ جو ہے نا, یہ رسوائی اور عزت جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس اعتبار سے نہ پڑے ان چیزوں میں. اسی طرح اویئرنیس پھیلائے اچھے چیزوں کی, اور برائیوں سے بچ جائے, ٹھیک ہے. اچھی چیزوں کو پروموٹ کر سکتا ہے, جیسے کہ قرآن میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ,
ٹھیک ہے، آپ ریمائنڈ کیجئے، بے شک اس سے مومنوں کو فائدہ ملتا ہے. تو یہ عام ہے ہر موقع پر، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ ریمائنڈ ہونا چاہیے، وہ ذکر ہونا چاہیے، وہ فائدہ مند ہونی چاہیے، اس کا افیکٹ ایسا ہونا چاہیے، وہ کوئی نیگیٹو رزلٹ نہ کرے اس کے اندر. تو اسی طرح یہ اس کو چاہیے کہ بیلنس کرے، یہ بیلنس کرے، یعنی اپنی زندگی کے درمیان اور اس ولاگنگ یا اس کنٹینٹ کریشن کے اپنی زندگی کو کیوں داؤ پہ لگانا ہے. یا اپنا کیریئر بھی بھول جاتا ہے، اپنی پرسنل لائف بھی بھول جاتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتا ہے. یہ چیز دائیوں کے ساتھ ہوتا ہے. دائیوں کے ساتھ بڑی پرابلم یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتے. باقی تو یہ بڑی پرابلم ہے. تو ان کے لیے بھی یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑی ایک کنٹینٹ کریٹر ہے انڈیا کی، تو وہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں پوری انڈیا کو جانا ہے. تو پھر ہمیں شادی بھی ہو گئی، لیکن کچھ ہی ٹائم ہوا تو ڈیورس ہو گیا. وجہ یہی بنا ہمارا کیونکہ اس کے پاس کچھ ٹائم نہیں ہے. وہ بلکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں جدا ہونا پڑا. یہ بڑی پرابلم ہے، ٹائم نہیں دے پاتے ہیں. پھر یہ اس کو کیوں اپنے آپ کو یعنی اس میں ڈالنا ہے. تو بیلنس کرے، ٹھیک ہے. تو بیلنس بہت ضروری ہے. جو اس میں مطلب مسلم انفلوئنسرس ہے، یہ کیسے بیلنس کرے سیلف پروموشن اینڈ سنسیئرٹی ان دیئر ورک؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یہاں پر ہے انفلوئنسرس جو اچھا کنٹینٹ ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل ایجوکیشن ویڈیوز ہوتی ہے، یا سننا ریوائول سیریز کرتے ہیں، یا ویڈیوز میں سنت کو دکھاتے کہ یہ سنت طریقہ تھا وغیرہ. لیکن بیلنس وہ کیسے کریں گے پھر سیلف پروموشن ہے سنسیئرٹی؟ پہلے یہ ہے کہ مقدم کریں گے وہ یعنی دین کو، اور مقدم کریں گے وہاں پر وہ ہے الاخلاص. کیونکہ تمام اعمال کی جو بنیاد ہے قبولیت کے لیے ہے وہ ہے اخلاص. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں رہا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. وہ حدیث بھی معروف ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ جہاں پر یہ ہے کہ 3 بندوں کو لایا جائے گا اور پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا پہلے ہی. تو ایک تو وہ ہوگا جس نے جہاد بھی کیا ہے، دوسرا وہ ہے جس نے نماز بھی پڑھی ہے یا جس جو قاری قرآن ہے، تیسرا وہ ہے جس نے صدقہ وغیرہ کیا ہے. لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ فیم کے لیے ہے. تو یاد رکھے کہ ایک انسان گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے تو اچھا ہے. اب اگر اس نے چھپ کے تو نہیں بیٹھا، کوئی کام سٹارٹ کیا، اب دین کے نام پہ اس نے سٹارٹ کام کیا ہے، لیکن یہاں پر بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ریاکاری کا. تو یاد رکھیے کہ پریورٹائز رکھے گا یہ اپنی نیت کو، اپنی انٹینشن کو. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بنیاد تو یہی ہے، اس کے بغیر بنیاد نہیں ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ یعنی اس کو کیا کرنا پڑے گا یعنی اپنی پروموشن کے لیے، اور دوسری طرف سے ایز مسلم اسے چاہیے کہ وہ تعاون کرے اچھی چیزوں کے ساتھ. وتعاون علی البر والتقوی، یہ بہت بڑا پرنسپل ہے ہمارے اسلام میں. تو تعاون کرے اچھی چیزوں کے ساتھ. کمیونٹی ہیلپرس ہوتے ہیں، تعاون کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں تعاون کرنا پڑے گا. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ یعنی ایوائڈ کرے یہ ان چیزوں کو جہاں پر سیلف پریز اور بوسٹ ہو. جیسے اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اتقى. بہت سارے لوگ اس میں کہ جتنے ان کو تعریف کریں گے وہ تو اتنے پروموٹ ہو جائیں گے، بوسٹ ہو جائیں گے. چھوڑو اس کو. جہاں پر بھی آپ کو خطرہ لگے کہ نہیں اب یہاں پر میرے تعریف ہونے لگے ہیں، تو بیسٹ یہ بھی ہے کہ اپنے کومنٹ سیکشن کو بند رکھے، ورنہ وہ اسی کو دیکھتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے. ایک کومنٹ کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے پوری عمر. یہ کیوں ہوا ہے، نہیں اس نے کیوں کیا، تو اس کے پرسیپشن یہی بنتی رہتی ہے. تو چھوڑو. تو اس اپنے آپ کو نا ایوائڈ کرے کہ ایکسیسو سیلف پریزنگ سے بھی بچ جائے وہ. اور اسی طرح یہ کہ ہیوملٹی رکھیے، بہت بڑی صفت ہے. تواضع، ٹھیک ہے، تواضع بہت بڑی صفت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر آپ اترا کے نہ چلو، تکبر اور پرائڈ کے ساتھ نہ چلو. ٹھیک ہے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، آپ تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑ سے بلند ہو سکتے. لیکن اس ولاگر کو کیا لگتا ہے یا اس کنٹینٹ کریٹر کو کیا لگ رہا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ میں ہوں، میری باتیں سب مان رہے ہیں. اس وقت کشمیر میں یا پوری کشمیر میں سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہم ابھی یہ بنا رہے ہیں، کتنے لوگ دیکھیں گے اس کو؟ لاکھوں کے لوگ ہیں کشمیر میں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، کچھ دیکھیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب بڑا بن گیا ہوں، کیا کچھ نہیں. اگر اس کو لاکھ بھی دیکھیں گے پھر بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس کو سارے لوگوں نے دیکھا ہے، پھر یہ سارے لوگ کیا ہے، ایک زمین کو دیکھو،
پھر ایک یعنی آسمان کی طرف دیکھو، انسان ہے کچھ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو خود ہی اپنے آپ کو نا یہ اونچا دکھا رہا ہے، سپیریئر دکھا رہا ہے. نہیں، ہم لوگ کامن لوگ ہیں، کامن بیٹھنا چاہیے ہمیں، یہی مائنڈ سیٹ بنانا ہمیں چاہیے. اور اس طرح ہیوملٹی بہت بڑی چیز ہے. من تواضع للہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے. تو ہیوملٹی بہت بڑی چیز ہے. جب بھی ہم کوئی بھی چیز یعنی دیں گے، پروموٹ کریں گے یا دیں گے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ویورز کے اندر بھی ہم ہیوملٹی کو جگا سکے اور خود بھی ہمارے اندر ہیوملیشن ہونی چاہیے. اور اسی طرح پرائیویٹ ڈیڈز کو رکھنا چاہیے اپنے پاس اللہ کے لیے. بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے. بہت سارے لوگ تو وہ تو میڈیا پر اچھے ہیں، لوگوں کے درمیان اچھے ہیں، لیکن پرائیویسی ان کی کیا ہے؟ وہ انتہاک المحارم، حرام چیزوں کو وہ یعنی وہ تو حدیث میں آیا ہے، ان کی مذمت بھی تو آئی ہے. اس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے کام بھی کرے جو اللہ اور اس کے درمیان، حل کا سرن، کیا آپ کے پاس کوئی ہے وہ سر بینک و بین اللہ اور آپ کے درمیان. تو وہ اعمال جو سر میں ہونے چاہیے وہ انسان کو انہیں نجات دے سکتے ہیں، جیسے آیا بھی ہے احادیث میں. اور اسی طرح انکریج کرے دوسروں کو کہ وہ اچھا کام کرے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ مجھے پریز کرے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی یہ چیز، اللہ سے دعائیں کرتے رہے بار بار. اسے حدیث میں آیا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم. میں جانتا ہوں، جان بوجھ کے بھی اگر میں کوئی شرک کر رہا ہوں آپ سے، اس سے میں نجات مانگتا ہوں. واستغفرک بما لا اعلم، جو میں جانتا نہیں ہوں. تو یہ شرک کسی بھی چور دروازے سے بھی آ سکتا ہے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ یہ فارمولہ ہے کہ انسان کو یہ پروموٹ کرے کنٹینٹ ریسپانسبلی، اور اسی طرح یہ فوکس کرے یہ میسیج پہ، ناٹ جسٹ دا پرسنل ٹرینڈ، اس پہ نہ کرے. اس طرح مینٹین کرے ہیوملٹی کو اور ٹروتھفلنس کو یہ کرے. اور اس طرح پرائیویٹ گڈ ڈیڈس رکھے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دعائیں کرتے رہے. اور جو ہی اسے لگے کہ میں بہک رہا ہوں، نصیحت نہیں اس کو مل رہی ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ اہل علم سے جڑے رہے. اہل علم سے جڑے رہے، ان کے ساتھ پروگرامز کرتے رہے، ان کے پاس جایا کرے، کیونکہ ان کے پاس تجربات ہوتے ہیں. اہل تجربہ کے ساتھ بیٹھنے سے ایک انسان کو تجربہ والی زندگی ملتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہی اس لیے ہمیں تو یہ کہا گیا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء. ٹھیک ہے. یہ جلیس الصالح جو ہے یہ اس بارے میں بھی ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. یہ گڈ کمپینین اس اعتبار سے ہے. تو مجالست اہل الخیر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے ایمان بوسٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہی پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں. تو سوسائٹی کا کیا رول ہے اس میں؟ سوسائٹی کا رول یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہمیں یہ سٹینڈرڈ ہر ایک بندے کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے. یہ ہمیں پہلی کیا دیکھنا ہے، دوسری کس کا دیکھنا ہے، کیونکہ ویور تو ہم ہی بن رہے ہیں. ہاں، کیا، کس کا، کیوں دیکھنا ہے، یہ چیزیں دیکھیں. کیا دیکھنا ہے جیسے کہ قرآن بنایا اس نے سیٹ اپ اپنا. ٹھیک ہے. اچھا، کس کا؟ کوئی بھی ایرا گیرا نہیں، کوئی اچھا سا قاری ہو، جیسے امام کعبہ ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں پر نیت کا کام کرے گی. ٹھیک ہے. یہاں پر اورینٹیشن آئے. یہ ویڈیوز کو ایسے فلٹر نہیں کرے گا جس کو زیادہ ویوز ہے تو وہی سچ ہے، ایسا یہ نہیں ہے. تو فلٹریشن کی دنیا ہے نا، تو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو وہ کیا دیکھے گا، یہ ہر ایک کو اپنے پہلے ذہن میں رکھنا ہے. جیسے کہ کیا مجھے آپ جو بھی یہ لوگ ہیں نا سبسکرائب، جو ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کی آپ جیسے ڈرامہ دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، باقی چیزیں، ان کو کہو گے آپ کیوں دیکھتے ہو؟ نہیں، ایسے ہی، مطلب ان کے اصل میں مقصد نہیں ہے یہ دیکھنے کا، لیکن اس کے پاس یہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنا کیا ہے. اس طرح چھوٹے بچے ہیں، آپ چھوٹے بچے اسکرین ایڈکشن سے دور لے رہے ہیں. اب اگر ان کو دے رہے ہو آپ کبھی، آپ ان کو کچھ کڈس پروگرام دیجئے. ٹھیک ہے. آپ ایجوکیشنل کچھ چینلز دیجئے ان کے لیے، ایجوکیشن چینلز تو بہت آئی ہے، ان کے لیے دیجئے. وہ آپ یوٹیوب کو دیکھیے، آپ فوکس کیجئے کون سی چینل آپ کو یوز کرنی ہے. فیس بک پہ آپ کے پاس کوئی کنٹرول نہیں رہتا ہے، یوٹیوب پہ ایٹ لیسٹ کنٹرول رہتا ہے. جو آپ سبسکرائب وہی تو آئے گا آپ کو. لیکن جب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں دیکھنا کیا ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو ہر ایک بندے کو یہ سوال کرنا، جیسے کہ جو ہمیں ابھی سن رہے ہیں، میں آپ سب کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے موبائل میں جائیے، ابھی دیکھیے کہ مجھے دیکھنا کیا ہے. قرآن، حدیث، فقہ، علماء،
عربک, انگلش, اردو اسپیکرز, کشمیری, کیا کرنا ہے, مجھے دیکھنا کیا ہے, پہلے یہ سیٹ مقصد, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں دیکھنا کس کا ہے, ٹھیک ہے, ہو از گیون, کیونکہ دینے والے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, اس میں پروفیشنل بھی ہے بہت کم ہے, انفارمیشن تو بہت زیادہ, ہاں پروفیشنل ہے بہت کم ہے اس میں, ٹھیک ہے, ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اس طرح جو کسی بھی یعنی ایریا کے اسپیشل لوگ ہیں وہ بھی کہا بہت کم ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں فٹنس کے نام پہ, ٹھیک ہے, یا آیورویدا کے نام پہ, اس طرح ہیلتھ ٹپس کے نام پہ, یا ویٹ گین اور لاس کے نام پہ, وہ اپنے تجربات بتاتے رہتے. یاد رکھیے, کوئی کہتا ہے میں نے 10 دن یہ کھایا اب ویٹ لاس ہوا, یہ جو یہ تجربہ بتانے والا بندہ ہے نا, یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, اس نے اپنے آپ پہ تجربہ کیا ہے. میں بھی اگر آپ یہ تجربہ کرو گے, میں یہ تجربہ کروں گا تو میری صحت بگڑ جائے گی, کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ ریسرچ ہم کہتے تھے کہ ریسرچ یا اسپیشل بندے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ دکھا رہی ہے 3-4 5 ریسرچ پیپر دکھا رہے ہیں کہ ایسا کام کرو گے آپ تو اس سے ویٹ لاس ہوگا. لیکن اسی ریسرچ کا کاؤنٹر اٹیک اگر دیکھیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں اس سے تو نہیں ہوگا, اس سے ایڈورس ایفیکٹ پڑتے ہیں. لیکن ہم تو کہتے ہیں نہیں, اس نے تو بتایا, ویڈیو میں آیا ہے. ایسے بہت سارے لوگوں میں نے ایون کہ شاکڈ ہے کہ ایک مطلب کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ بھی ہے, بندہ ہے اچھا خاصا ہے, ٹھیک ہے, ٹیچنگ میں ہی ہے, تو اس نے اپنی صحت کو بگاڑا. وجہ کیا؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ جو بھی آیورویدا والے لے آتے ہیں نا, تو اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے یہ آرڈر کرتا رہتا تھا, اور اپنے آپ پر باڈی اپنے آپ پہ یہ کر رہا ہے کہ ایکسپیریمنٹ. تو اس ایکسپیریمنٹ سے اس نے کیا کیا, اپنی صحت کو برباد کیا. کیونکہ آج تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہاں مت آ جاؤ, ریسرچ کر کے یہاں پر آ جاؤ. یہی مسئلہ ہے نا, تو کوئی نہیں دے گا. تو ایسے ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ تو ہو گئی, ہاں دس از ریسرچ, لیکن آفٹر ریسرچ ہمیں اس ریسرچ کو بھی ریویو کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کیا یہ پریکٹیکل ہے, جانا ہے, ہاں کیا یہ پریکٹیکلی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے, فلٹرڈ کر کے یہ ٹرینڈ یہ. تو اس کے بعد یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جن کا آپ سن رہے ہو ایجوکیشنسٹ ہے, اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہو, 12th کے ہو, یا کچھ بھی آپ کے پاس, یا کوئی آپ نیٹ کی پریپریشن کر رہا ہے, یا کوئی یو پی ایس سی کی پریپریشن کر رہا ہے, یا باقی کمپٹیٹیو ایگزامس کی پریپریشن کر رہا ہے, یا کوئی مدرسہ کا اسٹوڈنٹ ہے, ہر ایک کے لیے وہاں پر اویلیبل ہے. یوٹیوب پہ دیکھیے یا کوئی چینل دیکھیے تو اویلیبل ہے. کیوں اپنے آپ کو باقی چیزوں میں انڈلج کرنا ہے؟ پھر ایک انسان ایگزام پریپریشن وہاں سے دیکھتا رہتا ہے, ٹائم تو کنزیوم ہو گیا, پھر یہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. میں نے تو کچھ نہیں پڑھا, مجھے تو کچھ نہیں آتا ہے. لیکن وہاں تو کتنا اچھا میڈیم تھا. بہت سارے لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جن نے یو پی ایس سی کے ایگزامس کریک کیے یا باقی سول سروس کے ایگزامس کریک کیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں پڑھا لیکن وایا دس آن لائن, ہم نے ٹیچرز کے پاس پڑھا, آن لائن ٹیچرز کے. تو ایک بڑی نعمت ہے, اس کو کیوں نہیں, جو کنسیپٹ میتھ کے یہاں کلیئر ہی نہیں ہوتے تھے کبھی, وہ تو آج 8th کے بچے سیکھ رہے ہیں, 7th کے بچے سیکھ رہے ہیں. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ کمیونٹی پیرنٹس کو بھی چاہیے, اور کمیونٹی کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو نہ دیکھے جو بندے ولگرٹی پھیلاتے ہیں, برائیاں پھیلاتے ہیں, بدکاری پھیلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو نہ دیکھے. اور جو امیچور خود ہے, گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے, ریلیشن میں کوئی ان کو پروموٹ نہ کرے کسی بھی اعتبار سے. اگر ہماری بستی سے کوئی نکلے تو ایٹ لیسٹ اس کو نصیحت کرے. صحیح, یہ بڑی چیز ہے. کیونکہ یوٹیوب ٹرینڈ اسٹڈی بھی ہوئی تھی 2023 میں. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل ولاگنگ از مور امپیکٹ فل دین انٹرٹینمنٹ ولاگ. ہاں امپیکٹ, کیونکہ جب ہم نے پہلے بھی یہ بولا کہ اگر کنٹینٹ مقصد کے ساتھ ہوگا یہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں, ہاں یہ نہیں ہوگا, اور اگر اس میں خیر ہوگا تب تو یہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا. اس کو آخرت میں بھی یہ انشاءاللہ مددگار. دیکھیں جیسے خیر ہے یا حق ہے نا, ڈائمنڈ از آلویز ڈائمنڈ, اگرچہ اس کو بینیتھ دی ارتھ بھی چلا جائے گا, از آلویز ڈائمنڈ. اور یہ بھی دیکھتے ہیں نا ہم کہ آج کل کے اگر کوئی بندہ, مطلب ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر بن چکے تھے, حرام کاموں میں مبتلا تھے, پھر جب ایٹ دین ان کو ریگریٹ ہو گیا اور وہ پھر اس سے نکل گئے. ہاں بہت سارے. لیکن اب یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب جو اس میں انوالوڈ ہے وہ کیسے اس سے نکل جائے, کیونکہ وہ بول رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ سب بند کیا, ایک تو ہمارا پیسہ بھی چلا جائے گا, ہم پھر اتنا کما بھی نہیں سکتے ہیں, یا پھر تو ہماری لائف ختم ہو سکتی ہے. وہ اتنی ہی اپنی لائف, کسی بھی زمانے میں جب بھی کوئی ٹرینڈ آتی ہے نا تو لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں, یا تو وہ ٹرینڈ اچھی ہوگی یا تو وہ خراب ہوگی. بٹ ٹھیک ہے, آپ کو یہ سوچنا ہے پہلے کہ میں کس ٹرینڈ میں چل رہا ہوں.
یہ زمانے کے ہر ایک دور میں رہا ہے، آنے والا دور بھی ایسا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے رزلٹس پہ نظر رکھیں، آپ کا کیریئر، آپ کی زندگی، آپ کے بچوں کا آنے والی زندگی کیسے رہے گی، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے رزلٹس کیا رہیں گے آگے۔ اور تیسری بات ہے کہ آپ کو آخرت کی فکر بھی کرنی پڑے گی۔ آپ کی اگر آخرت آپ کے ذہن میں رہے گی تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تعریفوں کے پیچھے مت چلو، ٹھیک ہے، یعنی آپ جو آپ کو تعریف وغیرہ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں یہاں تو وہ جو ملینز والے سبسکرائبرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، جو ہی کچھ ہوتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ تو اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ انسان کو۔ اور اگر یہ انکم کا سورس ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس نے پیرالائز کیا ہے، آپ ایڈکٹڈ ہو گئے۔ ایڈکٹڈ ہو گئے ہو، آپ کو اس نے سکھایا ہے کہ آپ زندگی میں ناکام ہو اگر آپ یہ نہیں کرو گے۔ تو اس کے بغیر زندگی جیے، ٹینشن فری زندگی جیے، انگزائٹی فری زندگی جیے، اور کام کرے، اس کام سے اچھی خاصی کمائی کرے اور پیسفل لائف گزارے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو پریشان کرتے رہو گے یا گناہوں میں بھی یعنی ڈوبتے رہو گے، اور اس طرح فیملی کو بھی پریشان کرتے رہو گے، اپنے آپ کو بھی کیریئر بھی تباہ کرتے رہو گے اور کہو گے کہ مجھے پیسے کمانے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں زنا کرنے والا، پراسٹیوشن کرنے والا، سمگلنگ کرنے والا، ڈرگ پیڈلرز، باقی سارے، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ ہمیں کمائی کرنی ہے۔ تو آخر یہ جو ایک ابن آدم کو اگر دی جائے 2 وادیاں، ٹھیک ہے، وہ تیسری کی بھی مانگے گا تو پھر اس کو پھر بھی وہ نہیں آئے، پیٹ نہیں بھرے پیٹ گا۔ نہیں بھر جائے گا۔ تو لاسٹ پر ہمیں میٹیریل نہیں بننا ہے انسان کو۔ ایک اہم مطلب ایک مسئلہ ہے یہاں پر کشمیر میں بالخصوص، وہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو فیمیلز بھی اس میں آ گئے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز میں اب فیمیلز بھی آ گئے۔ ایون ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے انسٹاگرام آیا تھا تو لگا تھا فیمیلز کو کہ یہ ہمارے لیے، کیونکہ ایک آپشن آیا تھا پرائیویٹ اکاؤنٹ۔ اس وقت یہ نہیں، فیس بک نہیں، تب آپشن نہیں تھا اس وقت فیس بک کا کہ پرائیویٹ اکاؤنٹ کا، لگا تھا لڑکیوں کو کہ یہ ہمارے لیے، اب یہ جو پلیٹ فارم میں پہلے وہ انہی کے لیے، ان کے لیے لگا، نہیں ان کے لیے نہیں تھا، یوز تو دونوں کر سکتے تھے، لیکن ان کو لگا تھا پرائیویٹ آپشن سے کہ اب ہم اگر اپلوڈ بھی کریں گے اس کو وہی دیکھ سکتا ہے جن کو جو ہم فالو کرتے ہیں، جس کو ہم فالو بیک کرتے ہیں۔ پھر فیس بک نے بھی یہ ایڈ کیا، یہ آپشن پرائیویٹ اکاؤنٹ، مطلب وہاں پر ہے ہاں پرائیویٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کی مطلب اس میں پروفائل پکچرز کا آپشن ہے وہ سیو بھی ہو سکتے ہیں، اور آج تو بہت سارے ایسے ٹول ہیں کہ ایون پرائیویٹ اکاؤنٹ بھی بریک ہو سکتا ہے۔ ہاں ہر ایک، یہاں تو بہت سارے، مطلب کیونکہ جو بھی چیز آپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں یہ سیف نہیں۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم نے ریسرچ کی ہے، میں نے ریسرچ اپنے لکھی ہے اس ٹائم لیپ ٹاپ میں، ٹھیک ہے، آج تو اسی میں لکھنا جو پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ بس یہ میری ہے، یہ تو میری ہی ہے نا، میں نے ہی لکھی ہے، 3 سال لگائے ہے تو لکھی ہے میں نے، تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کو کوئی بھی نہیں چرا سکتا، یہ چرا سکتا ہے۔ اس طرح جو بھی ہم نے وہاں پر ڈالا ہے، یاد رکھے کہ یہ ایک مارکیٹ میں ہم نے ڈالا ہے۔ اب اس مارکیٹ میں ہم نے ایک فلاں دکان میں رکھا ہے اس کو، تو ابھی تک یہ سیف ہے، کبھی بھی کوئی آئے گا یہ شٹل اٹھا لے گا اور اس کو لے سکتا ہے۔ تو جو بھی ہم اپنی انفارمیشن دیتے ہیں تو یہ تو لوگوں کو ہاتھوں میں ہم دے رہے ہیں، کیونکہ یہ تو کہا بھی ہے کہ یہ تو سارے پلیٹ فارمز فری، اور کہتے ہیں کہ اف یو آر ناٹ پیئنگ فار دا پروڈکٹ یو آر دا پروڈکٹ، ہاں یو آر دا پروڈکٹ، آپ ہی پروڈکٹ ہے، انسان ہی تو اس مسئلے میں مطلب آپ کی کیا ایڈوائس رہے گی جو ابھی جو ہماری فیمیلز ہے جو ولاگنگ کر رہے، پبلکلی بھی ولاگنگ کر رہے ہیں، یا ایسے کوئی اب پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، میں نے بہت ساروں کو دیکھا ماسک لگا کر آئے تھے۔ ایون دین تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر حجاب میں بھی لڑکی دین کی کام کر رہی ہے کرے تو بہتر ہے اس کے لیے کہ فتنے کے دور میں وہ ایسا نہ کرے۔ اب ولاگنگ اس میں ایک بڑی بات میں نے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جو یہ ہماری بہن نکل رہی ہے ولاگنگ کے لیے یا ان چیزوں کے لیے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور دا پرپز آف یور لائف، آپ کے پاس ہے پرپز آف یور لائف؟ اگر زندگی کا مقصد نہیں ہے آپ کو تو آپ دنیا میں سب سے بڑی جاہل ہو، یہ بڑی یاد ہے، یہ بوائز کے لوگ گرلز کے لیے خاص کر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوری انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں آپ اگر دیکھو گے، ایک عورت جو ہے نا، اس کو بہت سارے لوگ ہمیشہ ایک آبجیکٹ کی طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی یہ لوگ ایز آبجیکٹ یوز کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں سوچنا کہ دیکھیں اس بندے کا یہ ہے، مجھے بہت سارے لوگ دکھ رہے ہیں، یا آپ کو اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ آپ اچھی انفارمیشن دے رہے ہو۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں یا کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی ایک لذت ہے،
یہ شہوت ہے. کتنوں کو مطلب نیگیٹو ہاں. تھاٹس آتے ہوں گے. ہاں تو یہی تو ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت یہ جانے کہ مرد کس نظر سے دکھتے ہیں ہمیں، تو وہ اپنے آپ کو ساتھ وہ ہے نا لوہوں کے وہ بنائے شیلڈز بنائے گی اور پھر نکلے گی باہر. تو یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے. یہ ایک ویڈیو بنانے کے بعد بھی ختم ہو سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی افلیکشن نہیں ڈالی ہے، مصیبت نہیں ڈالے ہے، پریشانیاں نہیں ڈالی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے آپ برائی پہ اگر جاتے ہو اور آپ کو ابھی مصیبت وغیرہ پریشانیاں نہیں آ رہی ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ استدراج کر رہا ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ یہ ڈیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ آپ کے کھاتے میں بہت سارے گناہ بڑھ جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ بھی سکتا ہے. تو اسی لیے پروڈکٹیو بنیے اپنے سماج میں اور وہ کام کیجیے جو آپ کے لیے مناسب ہے. وہ کام نہ کیجیے جو پراپرلی آپ کے لیے نہیں ہے. اب اگر آپ شکار ہو جاؤ گے فیمنزم کی، فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، فورتھ ویو، امریکن فیمنزم، ٹھیک ہے، ویسٹرن فیمنزم، انڈین فیمنزم، بالی ووڈ فیمنزم، ٹالی ووڈ فیمنزم، یہ بہت سارے فیمنزم ہیں. پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کس والی فیمنزم کے آپ ساتھ ہو. آپ کس والے، بالی ووڈ یا ٹالی ووڈ یا پاکستانی ڈرامہ کے فیمنزم کے ساتھ ہو، کس والی کے ساتھ ہو، ویسٹرن، سیکنڈ ویو یا تھرڈ ویو، کس والی فیمنزم کے ساتھ ہو. تو وہ چیزیں ابھی آپ کو دیکھنے پڑیں گے. تو اسی لیے ایک سنسیئر ایڈوائس ہے، خاص کر جن کے اندر ایمان اور حیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جو ہی انسان کو موت آ جاتی ہے، اس کے ساتھ جو اس نے وہ خوابوں کا ایک پہاڑ بنایا ہوتا ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے. تو موت کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. تو اس کے لیے تیاری کرے ایک انسان. اور ان فیمیل ولاگرز کا بھی میں کہوں گا کہ اس سے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ یہاں کی ریسرچ بہت کچھ دکھا رہی ہے اس میں، پی سی او ڈیز اور باقی چیزیں، ہارمونل ایمبیلنس. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یا تو ایکسیس اسکریننگ کر رہے آپ یوز، یا تو آپ اس میں پڑھ رہے ہو. اور ان کا کنٹینٹ تو اکثر وائرل ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر میل کنٹینٹ ہو گیا وہ پھر دوسری فیمیل چڑھائے گی سیم ویڈیو، تو لوگ دیکھیں گے. دس از آبجیکٹ، ہیومن ہسٹری میں یہ تو دیکھا گیا ہے، آبجیکٹ. مطلب اب لاسٹ پر ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارے مطلب دعات ہیں ان کا کیا رول رہے گا کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو گائیڈ کرنے میں. پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان اکثر جب ان پر بات ہو جاتی ہے، کوئی بھی جو مولانا حضرت ہم پر بات کرتے ہیں ہمیشہ تنقید کرتا ہے، اور یہ اس لیے بات کرتا ہے کہ یہ خود بھی مشہور جانا چاہتا ہے، کہ مشہور ہونا چاہتا ہے ہمارے نام سے لے کر. ہاں، ایک بڑی بات یہ ہے کہ ان کا تو یہ اسٹیریوٹائپ ہے، وہ تو غلط سوچتے ہیں ہر ایک چیز کو. لیکن اہل علم یہ جو ہوتے ہیں نا، یہی مان لیجیے سوسائٹی کو رن کر رہے ہیں. جیسے کہ علماء مثال دیتے ہیں، ایک بندہ ہے، جیسے کہ ہم ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جہاز میں 300 پیسنجرز ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم نے سامان لیا، ہمیں کہیں جانا ہے، تو اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، نیند کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں ایک بھروسہ ہے جو آگے بیٹھا ہوا بندہ پائلٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاز کو چلا رہا ہے. لیکن اب اگر وہ جہاز پائلٹ جو ہے وہ اگر نیند سو گیا، اگر اس نے نیند ڈالی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ہمیں پتہ چلا تو ہم تو وہ تو مر جائیں گے، ہے نا، تو مر جائیں گے. تو مطلب یہ جو پیچھے والے لوگ ہیں نا، یہ ایک سوسائٹی ہے. یہ جو عالم ہے نا، یہ اس سوسائٹی میں اس کی مانند ہے، ٹھیک ہے. اگر اس نے نیند، مطلب یہ اگر نیند سو گیا تو باقی جو ہے نا، باقی تو اپنے اپنے کام میں، لیکن یوں ہی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس کے پاس آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے اہل علم کی بھی مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ ذمہ داری یہی ہے کہ اس مسئلے میں، چاہے یہ میڈیا اس کو یوز کرنے کے بارے میں، ان کے پاس کافی معلومات ہے کہ یہ کیسے آپ پروڈکٹ یوز کر سکتے ہو. وہ 100 مشورے دے سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے. وہ اس پر لکھتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں. تو ایک مطلب پروگرام کرے، ٹھیک ہے، 5-6 علماء لائے، ایک کہے گا کہ اس کے بینیفٹس کیا ہے، نقصانات کیا ہے، دوسرا کہے گا کہ ولاگنگ کو کیسے ہم بینیفیشل بنا سکتے ہیں، ولاگنگ میں ہمارے ساتھ کیا کیا نقصانات ہے. تو ایسے بھی، کیونکہ آج کے نا بہت سارے لوگ اس کے شکار تو ہو رہے ہیں. اب اگر اس میں پراپر گائیڈنس دی جائے، میں بھی انشاءاللہ اس میں رزلٹ اچھا ملے گا، انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا.
باقی اہل علم اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ چراغ ہے جن چراغ سے ہمیں روشنی ملتی رہتی ہے۔ اللہ سب اہل علم کی، اہل حق کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ہم آخر پر آپ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا قیمتی ٹائم پھر سے دیا۔ تو ہم یہ پوڈ کاسٹ یہیں پر اختتام کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی ٹائم بہت ہو گیا۔ تو اس میں بہت سارے مسائل اور بھی تھے لیکن ٹائم کی وجہ سے ہمیں یہیں پر اختتام کرنا پڑے گا۔ اور لاسٹ پر ہم اپنے آڈینس سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی بھی آپ کو سجیشن ہوگی آپ کمنٹ سیشن میں ہمیں دے سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیشن اوپن رہے گا۔ اور ہمارا جو یہ پوڈ کاسٹ ہے کسی کو پرسنل ٹارگٹ کرنا نہیں تھا بلکہ یہ سب کو ایک جنرل نصیحت تھی، اور ہم خود کے لیے پہلے نصیحت کرتے اور پھر آپ سب کے لیے۔ اور جو اس میں خیر تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور جو شر تھا وہ شیطان کی طرف سے تھا اور ہماری طرف سے تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔